لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں. تو یہ بیویاں جو ہیں یتربصن وہ انتظار کریں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے ساتھ 4 أشهر وعشرا 4 ماہ اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو اپنی عدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فیما اس چیز میں فعلن جو وہ عورتیں کرتی ہیں فی انفسہن اپنی جان کے معاملے میں بالمعروف اچھے طریقے سے واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر اب ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے جو عورتیں شادی شدہ مدخولہ عورتیں ہیں اور وہ عورتیں ان کو حمل بھی نہیں ہیں کیونکہ حاملہ کی عدت پہلے بیان ہو چکی کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہاں بیان ہے ایسی آزاد عورتوں کا جن کا خامد فوت ہو گیا لیکن وہ جو ہے خاوند سے خلوت سیہ بھی ہو گئی لیکن جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن. اور یہ وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں جس کا تعلق وقت اور مہینے کے ساتھ ہے ان کی گنتی چاند کے مطابق ہوتی ہے. یسألونک عن الأہلہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج آپ ان کو بتا دیجئے یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور یہاں دوسری بات کہ یہ عدت خامد کے فوت ہونے سے شروع ہو جائے گی نہ کہ عورت کے علم ہونے سے عورت کو اطلاع ملنے سے. مثلا خامد فوت ہو گیا عورت کو بعد میں پتہ چلا جس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے ملک میں تھا اور وہاں پر وہ فوت ہو گیا لیکن وہاں سے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے پتہ کرتے کراتے ٹائم لگ گیا اور بعد میں گھر اطلاع آئی کہ اسے 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے فوت ہوئے جی. یہ بسا اوقات پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہیں گیا خاص کر کے گھروں میں اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت کہ وہاں مر گیا کوئی جانے والا نہیں تھا پتہ ہی نہیں لگا گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے. وہ تو بعد میں جب کسی ذریعے سے پتہ چلا نہیں پتہ چل رہا تھا پتہ کیا وہاں تو پتہ چلا وہ تو مرا پڑا ہوا ہے تو اب کو دن بیت گئے ہیں. تو جو عدت ہے وہ خامد کے وفات کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. یہ بات اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اطلاع لیٹ ملی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ بسا اوقات میاں بیوی کی لڑائی ہے عورت میکے گئی ہوئی لڑکے تو اور یا ورثا بعض اوقات ظلمن ایسا کام کرتے ہیں کہ عورت کو اطلاع ہی نہیں حالانکہ بیوی تو ہے نا وہ تو ناراضگی تھی باہم تو یہ ضد میں اطلاع نہیں دیتے اس کو بعد دیگر ذرائع سے اطلاع ملتی ہے جب اطلاع ملتی ہے تب تک وہ مہینہ بیت چکا ہو تو مہینہ پہلے فوت ہو تو دسیا نہیں انہوں نے تو وہ ایسی صورت کے اندر عدت اس کی وقت وفات سے شروع ہوگی نہ کہ عورت کو علم ہونے سے.
بات سمجھ آ گئی؟ اسے علم ہی نہیں تھا شرعی طور پر یہ تو بتا رہے ہیں یتوفون منکم ویذرون ازواجا، شریعت نے عدت کا انحصار خامد کی وفات پہ رکھا ہے، عورت کے علم پہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، گزر جائے نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف، جو وہ کریں اپنی جانوں کے معاملے کے اندر، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو اب ظاہر ہے وہ عورت چونکہ آزاد ہے، اب عدت گزرنے کے بعد وہ کو زیب و زینت اختیار کرے، وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، وہ معاملہ کرتے ہے اپنے معاملے میں خیر بلائی کا، تو شرعاً اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ جی نکاح کے لیے جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ سیبہ ہے، کیونکہ یہاں ایسی عورت کی عدت کا بیان ہوا جو خامد والی تھی، خامد فوت ہو۔ سیبہ کہتے ہیں ایسی عورت یا جس کا خامد یا فوت ہو گیا، یا اس نے خلا لے لیا، یا طلاق ہو گئی، جس نے شوہر کے ساتھ پہلے زندگی گزاری ہوتی، بعد میں اس کے تعلقات ختم ہو گئے کسی وجہ سے، وہ موت سے ہو گئی، بیوہ ہو گئی، یا وہ طلاق سے ہو گئی، یا وہ خلے سے ہو گئی، تو ایسی عورت کے لیے بھی ولی جو ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے۔ ایسی عورت بذات خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستاذن، کہ شوہر دیدہ عورت ولی کے جو ہے اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، وہ جہاں مرضی کر لے، خامد کے انتخاب میں، کیونکہ اس نے پہلے خامد زندگی بسر کی ہوئی ہے، وہ اپنی ضرورتیں حاجتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس کو خامد کس انداز کا چاہیے، خامد کے معاملات کس انداز کے ہوں جس سے اس کا گزارا آسانی سے ممکن ہے، اس لیے خامد کے فیصلے میں ترجیح اس کی بات کو دی جائے گی جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بغیر خامد کے بذات خود ہی نکاح کر لے۔ اس موضوع پر جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کر کے الثیب احق بنفسها باقاعدہ رد کیا تفصیل سے ان لوگوں کا جو لوگ اس سے سیبہ عورت کے لیے ولایت کے معاملے کو ساقط قرار دیتے ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم فی ما اس چیز میں، اور رستم بھی جو تم اشارہ کرتے ہو اس بارے میں، من خطبت النساء، کس چیز کے بارے میں؟ عورتوں کو پیغام نکاح کے بارے میں، او اقننتم، یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں۔ اب دیکھیے عدت کے اندر عورت کا نکاح کرنا حرام ہے، نہ صرف نکاح کرنا حرام ہے، عورت اس کو پیغام نکاح دینا، صاف لفظوں میں نکاح کی طرف جو ہے اس کو راغب کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن بیوہ ہو گئی، یا وہ عورتیں ہیں جن کو اوقات متفرقہ کے اندر 3 طلاقیں ہو گئیں، جو عورت رجی طلاق والی ہے، تو ایسی عورت کو اشارے کنائے سے بھی آپ جو ہے وہ پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے۔ جس کا خاوند فوت ہو گیا یا جس کو اوقات متفرقہ میں 3 طلاقیں مل گئی، اس کو تو اشارے کنائے سے بندہ بات کر سکتا ہے کہ جی میں کسی نیک عورت جو ہے بیوی جو ہے اس کی تلاش کے اندر ہوں، ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کو اچھی بیوی مل جائے،
اس انداز سے کہ اسے پیغام بھی نہ دیا جائے اور اس تک آواز پہنچائی جائے، تاکہ اگر عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح میں رغبت رکھتی ہو تو پھر جو ہے اس سے بات چیت ہو سکے، اس کے سامنے آپشن آ جائے۔ لیکن جو عورت طلاق رجعیہ میں ہے اس کو عدت کے اندر جو ہے ایسا اشارہ کنایا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ وہ ذاتی زوج ہے، وہ خامد والی ہے، وہ خامد کے نکاح میں ہے۔ یہ تو اسی طرح جو ہے ہو جائے گا اگر متعلقہ رضیہ کو آپ اشارہ کرنا کرتے ہیں، جیسے ایک عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو تو جس طرح اس کو پٹانا، اس کے ذہن خراب کرنا، خامد کے خلاف اس کی ذہن سازی کرنا تاکہ یہ اس سے الگ ہو جائے، جو ہے میرے نکاح میں آ جائے، تو یہ جس طرح وہ حرام ہے، یہ رجی طلاق والی عورت کس کو بھی صریحاً یا اشارتاً کرایتاً جو ہے پیغام نکاح دینا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا بھی نکاح ٹوٹا ہی نہیں، وہ نکاح میں بھی باقی ہے، اور اس کی تفصیل پہلے ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں۔ عالم اللہ، جان لیا اللہ نے، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، یقیناً تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ تم وعدہ دو ان عورتوں کو خفیہ طور پر۔ بھئی اشارے کنائے سے بات کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ ایسی عورت جو ہے جو مدخولہ بیوہ ہے یا جو ہے وہ متعلقہ مغلظہ ہے، ایسی عورت، یا جو ہے عورت جس نے خلا لیا ہوا ہے وہ بھی چونکہ بائنہ ہوتی ہے، اس کا بھی خلے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ایسی عورت کو بھی آپ اشارے کنائے سے تو بات کہہ سکتے ہیں، صحیح لفظوں میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُونَ سِرًّا، لیکن نہ تم وعدہ کرو ان عورتوں سے خفیہ طور پر، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر تم کہو ان کو اچھی بات، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم پختہ کرو نکاح کی گرہ کو، ٹھیک ہے جی، حَتَّى يَبْلُغَ، پنکھا چلا لیں، گرمی لگ رہی ہے آپ کو، معاملہ ہے کوئی تو چلا لیں پنکھا، وَلَا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ فیصلہ کرو نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کا لکھا اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، لہذا تم اس اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، حلیم، بہت زیادہ بردبار ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ نہیں تم نے چھوا ان کو، او تفرضوا، یہ تفرضوا کا عطف تمسو پر ہے، اسی لیے تفرضون کا نون جو ہے وہ جوازم کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف ہے، اور نہیں تم نے مقرر کیا لہن، ان کے لیے، فریضۃً، مہر۔ اب یہاں سے عورتوں کے مہر کے مسائل شروع ہو گئے، اور یہ مہر، یہ نکاح کا ایک بنیادی رکن ہے۔ فریقین کی باہمی رضامندی بھی ہو اور وہ کہیں کہ ہم نے نکاح میں حق میں رکھنے نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ حق میں جو ہے وہ ضروری ہے، بعد میں خواہ وہ چھوڑ دے عورت، معاف کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ظلم روا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ ظلم یہ ہے کہ لوگ رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور اپنی حیثیت ظاہر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے پوچھل اٹھا کے، دم اٹھا کے خوب ناچتے ہیں، لیکن جب شرعی فریضہ آتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں ان کو موت پڑ جاتی ہے اور تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہلے ترجمہ سمجھ لیجیے، پھر اس پہلو سے ہم بات کرتے ہیں۔
نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان سے ازواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا، غیر مدخولہ ہے، چونکہ ایسی عورت پہ عدت تو کوئی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان سے ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، تو آیا فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو گے، ان کی عدت کوئی نہیں ہوتی، او تفرضوا لہن فریضہ، لیکن تم نے ان کے لیے کو حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی یہ تھا بھی ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، طے کر لیں گے، دے دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مایا ومتعوہن، اور تم جو ہے وہ ساز و سامان دو ان عورتوں کو، ٹھیک ہے جی، تم ساز و سامان دو ان عورتوں کو، علی الموسع قدرہ، طاقت والے پر، سب استطاعت آدمی پر ہے اس کی اپنی طاقت کے مطابق، جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی صحت اچھا دے، اور وعلی المقتر، اور تنگ دست پر ہے، قدرہ، اپنی طاقت استطاعت کے مطابق، بالمعروف، متاعا بالمعروف، یہ سامان دینا ہے اچھے طریقے، باعزت طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، اور نیک لوگوں پر، مقربین پر یہ لازم ہے، حق ہے۔ عورت سے نکاح کیا، حق مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اس کو جو ہے وہ طلاق دے دی، تو ایسی صورت کے اندر اب حق مہر ساقط تو ہو نہیں سکتا، لیکن ابھی جس نے مقرر نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے کوئی حق مہر نہیں، عدت بھی نہیں، حق مہر بھی نہیں، لیکن آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، آپ کے ذمے ہے اس کو کپڑے وغیرہ بنا کے دے دو، اس کو سوٹ لے کے دے دو، کوئی اور ساز و سامان ضرورت کا اچھے انداز سے اپنی استطاعت کو مناسب معقول چیز جو ہے وہ اس کو دے کے باعزت طریقے سے رخصت کر دو۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے ان سے خامن نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، اور حق مہر جو ہے وہ ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، یہ اگلے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اب یاد رکھیے حق مہر کے معاملے میں ایک بات یہاں پہلے یہ سمجھ لیجیے، شریعت کے اندر حق مہر عوض ہے عورت کے بزے کو حلال کرنے کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق شروط ان توفوا بہ ما استحللتم بالفروج، ایک تو نکاح کے موقع پر جو ہے جو شرطیں لگائی ہیں وہ اس کو فا کی سزا ادا کر رکھتی ہے۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولی فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها، عورت کی عزت جو اس کے لیے حلال ہوتی ہے یہ حق مہر اس چیز کا عوض ہے۔ اب مسئلہ آ گیا حق مہر کتنا ہونا چاہیے، شرعی لحاظ سے یہ چیز بھی آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے قرآن میں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگرچہ تم نے ان عورتوں کو ایک خزانہ ہی بطور حق مہر دیا ہوا ہے، عربوں کے ہاں حق مہر بھرپور جو ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک مقابلے تک جو ہے لوگ حق مہر دیا کرتے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ویسے عمر نے کہا تھا لوگوں لا تغالوا فی الصداق، لوگوں حق مہر دینے میں مبالغہ آرائی نہ کرو، لو کانت عند اللہ مکرمۃ، اگر یہ اللہ کے ہاں کوئی رتبے اور مرتبے عظمت کا چیز کا باعث ہوتی تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام پھر اس چیز کے زیادہ حقدار تھے، اور نبی علیہ السلام نے 12 اوقیے جو ہیں اس سے زیادہ جو ہے 1200 درم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 1200 درم تھا، ہاں جی 12 اوقیے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر نہیں دیا ہے، یہ دے جو ہے 400 200 جو ہے یہ جو ہے 12 لفظ کے نظیر سے نکل گیا، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ درم بنتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ حق مہر دیا ہے، وہ تقریباً 450 درم بنتے ہیں۔
سمجھے؟ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے حق مہر نہیں دیا، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لوگ اس میں مبالغہ آرائی نہ کریں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ظلم روا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کہ حق مہر جو ہوتا ہے نا، اس کی اقل مقدار کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے جوتے کا جوڑا دے کے اس کے وزن کا بھی کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، یہ معاملہ آئے گا سورۃ الاحزاب کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے کہ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خَاطَ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی عورت خود کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی تو نبی علیہ السلام اس کو قبول کر لیتے تو بیوی بن جاتی، اگر نبی علیہ السلام اس کو قبول نہیں کرتے تو بیوی نہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک، میں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی کو جو ہے ایک نظر دیکھا، آپ نے نظر جھکا لی۔ بعد میں ہوا یہ کہ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو ضرورت اور حاجت نہیں ہے، وہ آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت و حاجت نہیں ہے تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کو مہر لے کے آؤ۔ کہنے لگا ما عندی الا ازار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عندی الا ازاری، میرے پاس تو میری یہ طے باندھی ہے، یہ جو چادر میں نے باندھی ہوئی ہے یہ چادر ہی اور تو کچھ نہیں۔ آپ نے اللہ کے بندے جلستہ ولا ازارہ لک، اور یہ چادر مہر میں دے گا تو خود کیا پہنے گا، ننگا رہے گا۔ التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ مہر تلاش لے کے آؤ، اور کچھ نہیں تو لوہے کی انگوٹھی ملے تو وہی لے آؤ۔ یہ بھی دلیل ہے کہ مہر فرض ہے، ورنہ وہ تو کہہ رہا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گیا تلاش کیا، جو نہیں ملی کچھ ہے، واپس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ نہیں۔ میں حال ما آقا شیء من القرآن، اچھا تیرے پاس کوئی قرآن ہے، قرآن یاد تجھے؟ انہوں نے کہا جی نعم سورۃ قضا و قضا، فلانی فلاں سورت جو ہے نا وہ مجھے یاد۔ آپ نے پھر جو ہے اس کا نکاح کر دیا۔ تو میں زوجتکھا بما معک من القرآن، میں اس عورت کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں اس جو ہے اس قرآن کے عوض جو ہے۔ یہاں پر 2-3 مسئلے بڑے واضح ہو گئے۔ نمبر 1، مہر فرض ہے۔ مہر جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق معقول ہونا چاہیے، بلا وجہ مہر کے معاملے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جو چیز بھی سے واضح ہے کہ مہر کے معاملے کے اندر نکاح کے لیے خطبہ نکاح لازم اور شرط نہیں ہے، سنت ہے، شرط نہیں۔ نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھا کس کو کیا؟ زوجتکھا بما معک من القرآن، خطبہ نہیں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبے کے نکاح کر دی۔ تیسری بات یہاں ایک اور بھی بات ہے، نکاح کے لیے لڑکے سے پوچھنا، جب لڑکا نکاح کے لیے آیا ہے تو اس سے پوچھنا بھی اسپیشل ضروری نہیں، آپ کو قبول ہے کہ آنا فضول ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا آنا ہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ جب وہ سج دج کے آیا ہے اور باقاعدہ ساتھ اپنے لوگ لے کے آیا ہے کہ میرے ساتھ کو فراڈ نہ ہو جائے، وہ بندے باقاعدہ لے کے آیا ہے سارے، تو اب اس کا یہ آنا ہی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ چلیے اب حق مہر کی کوئی مقدار مقرر ہوتی تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہی نہ کراتے، نہیں انہیں تو لیا پینا، تو گھر نکاح ہوں نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں فقہی مسالک میں اس معاملے کے اندر ایک زیادتی ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حق اقل کم از کم حق مہر جو ہے اس کی طرح جو ہے وہ اپنی طرف سے مقدار مقرر کرنی شروع کر دی۔ مثلا مال کی مذہب ہے نا، مال کی مذہب کے اندر ربع دینار، سمجھے، ربع دینار جو ہے کم از کم حق مہر ہونا ضروری ہے، وغیرہ نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا جی ربع دینار کی کیا دلیل ہے؟ جی ربع دینار اس لیے ضروری ہے
کہ نبی علیہ السلام لا تقطع ید سارق الا فی ربع دینار فصاعدا. دیکھو نا، آدمی کا مسلمان اس کا جو کوئی عضو حلال نہیں، تو ربع دینار مقدار ہے جس کے عوض اس کا ہاتھ کاٹنا حلال ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں بھی ایک عضو حلال ہوا اور نکاح کے نتیجے میں عضو حلال ہونا ہے، لہذا اس مناسبت سے کم از کم جو مقدار بنتی ہے وہ ربع دینار، 1/4 سونا جو ہے وہ بنتا. لیکن یہ استجا قیاس جو ہے یہ باطل ہے. کیوں؟ نمبر 1 تو شریعت میں مقرر نہیں، نمبر 2 یہ چیز جو ہاتھ کا حلت ہے یہ تو بطور سزا ہے، اور نکاح میں وہ بطور استدلاج ہے جو ہے وہ بطور لذت اور جو ہے وہ باہمی ازواجی معاملے کا ہے. تو اس لیے یہ بھی مقرر نہیں. ہمارے ہاں جو رائج ہے نا مقرر مقدار، وہ حنفیوں والی ہے. وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی کے اندر حق مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے. لا مہر باقل من 10 دراہم. یہ سورۃ شاشی وغیرہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، تو سورۃ شاشی کے اندر اس میں یہ دلیل نکل گئی ہوئی ہے لا مہر باقل من 10 دراہم. یہ سخت ترین ضعیف روایت ہے، اور اس کے اندر جو ذوف ہے وہ مبشر بن عبید راوی متروک راوی ہے. اس کے اندر اور بھی کئی ذوف ہے، ایک بڑا ذوف یہ ہے کہ مبشر بن عبید نامی راوی اس کے اندر کیا ہے؟ متروک ہے. اب ہمارے ہاں جی وہ پہلا 32 آنے سے، پھر 32 روپیے ہو گئے، پھر ہولی ہولی 200 روپیے تے آ گئے، پھر جنا جی وہ 500 تے آ گئے. ہوں جی چھال مار دیں 5000 تھے جی. شادی حال بکنگ کتنے کی ہے؟ کھانے سمیت 8 لاکھ 10 لاکھ. ڈی جے وہ کنجر کھانا لگانے کے لیے جو گانے کے لیے ساؤنڈ لگا ہوتا، ڈی جے کتنے کا؟ 2 لاکھ روپے ڈی جے کا. اچھا جی باقی جو ہے وہ مسیریاں بنوائی ہیں وہ کتنا؟ 1,50,000 وہ بھی. اچھا جی فلانے شہر اس کے بھی لاکھوں میں. جو کنجر مراسی میں لائے تھے جو ہے بیڑ باجے والے، ان کو بھی کوئی لاکھ روپیہ ویلیں لاکھ دیگر وہاں. اچھا جس عورت نے بیوی بننا ہے، جس سے آپ کی نسل چلنی ہے، جس سے آپ کا ایمان مکمل ہونا ہے، جس کا سے جو آپ کے لیے صفائی اور طہارت کا باعث ہے، آپ کی عزت عصمت کا تحفظ ہے، اس کے لیے آپ 500 ہی ٹھیک ہے. رہن دو مسلح وشالوں کو تڑنا کو غریب یتیم لبنا بلا کے. تو دنیا کی ناک کے لیے اور خباستوں کے لیے لاکھوں ہیں، اور بے دریگ بے دھڑک ہیں، اور بیوی جس نے آپ کی نسل چلنی ہے، جو آپ کے لیے عزت تحفظ کی ضامن ہے، جو آپ کی جیون ساتھی ہے، جو آپ کے لیے جو ہے وہ عفت و عصمت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، وہاں پر آ کر کے جی 500,000. تو یہ جو ہے وہ ظلم ہے. اقل مقدار کوئی مقرر نہیں، مانا مناسب معقول ہونا چاہیے، اور دینے میں بھی لیت و لال سے کام نہیں. اے جی ساڑھے یہاں کئی بار موقع بھی بندے باپ کہنے لگے بھائی اور رہنا تو اسی نہیں لینا جی، اسی نہیں لینا. وہ بھائی تیرا حق ہے نہیں لینا، تجھے دیا ہے. جس عورت کو اللہ نے خامد کے لیے حلال کیا ہے اس کی عزت کا عوض پھر انہوں کو کہنا کہ معاف کر دو. وہ بھائی تم کون ہو تو یہ بات کہنے والے؟ کس وجہ سے معافی دلوا رہے؟ اس کو معقول عزت دلواؤ، اس کو معقول حق میں اور دلواؤ، اور اس کی ادائیگی کرواؤ. تو بہرحال یہ ظلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو ہے مناسب نہیں ہے. مایا حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے کن پر؟ محسنین پر، نیک لوگوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے. بیوی کو نکاح کیا جو ہے وہ عورت ابھی اس کے گھر میں آئی نہیں، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے ازواجی تعلق قائم نہیں ہوئے، وہ مایا تم نے ان کو طلاق دے دی. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مقرر کر رکھا تھا ان کے لیے مہر. پیچھے تھا عورت غیر مدخولہ، مہر مقرر نہیں. ایسی صورت کے اندر جب عورت سے جو ہے وہ خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی، مہر مقرر نہیں، پھر متع ہے. ٹھیک ہے، جسے متع طلاق بھی کہتے ہیں، یعنی کچھ ساز و سامان دے کے باعزت طریقے سے رخصت کرنا.
دوسرا ہے کہ عورت سے نکاح ہو گیا تھا، طلاق دے دی، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے، خلوت سیاح اختیار کرنے سے پہلے، لیکن حق مہر جب نکاح ہوا حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے اور بیوی کی رخصتی سے پہلے اس نے طلاق دے دی ہے تو جو حق مہر آپ نے مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا جو ہے وہ بیوی کو دینا ہوگا، پھر آدھا حق مہر آپ کا ہوگا، آدھا عورت کو دینا پڑے۔ آپ نے زیور جو اب قائم بند رکھا حق مہر میں تو آدھا زیور جو ہے بیوی کو ملے گا، پیسے ہیں آدھی بیوی کے، آپ نے کو جائیداد پراپرٹی نام لگا دی ہے تو یاد رکھیے آپ نے جو ہے ازدواجی طلاق سے پہلے، رخصتی سے پہلے نکاح طلاق دے دی ہے تو پھر شرعی اعتبار سے آدھی جو ہے وہ عورت کی ہوگی، آدھا آپ کا ہوگا۔ مَا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر آدھا ہوگا اس چیز کا جو تم نے مقرر کیا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، وہ عورتیں، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ ولی عورت کا، وہ معاف کر دے، وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ولی معاف کر دے، ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے تو الگ بات، لیکن مرد کو یہ بات سمجھائی تم کوشش کرو کہ تم چھوڑ دو۔ مایا وَأَن تَعْفُوا، اور تمہارا چھوڑ دینا، معاف کر دینا، مردوں کو خطاب ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور تمہارا معاف کر دینا جو ہے اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب کرنے والا ہے، یہ تقوی کے زیادہ مناسب ہے کہ تم نے نکاح کر لیا، حق مہر مقرر کر دیا تھا اور جو ہے حق مہر ادا بھی کر دیا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو تقوی کا تقاضا یہ ہے جو حق مہر سارے عورت کو چھوڑ دو، تم نہ ہی لو اس میں سے کچھ۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو جو اللہ تعالیٰ نے فضل انعام رکھا ہے تمہارے اندر، آپس میں جو فضیلت رکھی ہے وہ جو ہے وہ تم نہ بھولو جو ہے، اور وہ فضیلت جو ہے یہ بھی جو ہے اقرب چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر عدل بھی آتا ہے، انصاف بھی آتا ہے، جو حق مہر مقرر کیا گیا اس کی ادائیگی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو چیز واجب نہیں ہے اس کو بھی جو لازم کی طرح ادا کرنا جو ہے، یہ آپس کے اندر وہ فضیلت والا معاملہ جو ہے یہ جو ہے اس کو تم نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر دو پہلو حق مہر سے متعلقہ اور ہے۔ پہلا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کس صورت کے اندر جا کر کے لازم ہوتا ہے، خامد کے ذمہ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے 3 صورتیں ہیں جن کے اندر عورت کا حق مہر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرد و زن نے خلوت اختیار کر لی، میاں بیوی علیحدگی میں بیڈ روم میں چلے گئے، خلوت میں ہو گئے۔ خلوت صحیحہ جو ہوتی ہے اس کی صورت میں بھی کامل حق مہر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کر لی، میاں بیوی کے سیئے سے انہوں نے زندگی شروع کر لی، ازدواجی تعلق قائم تبھی مہر کیا ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ بیوی فوت ہو جائے، خامد فوت ہو جائے۔ اب دیکھو نا 2 صورتیں یہاں بیان ہوئی کہ ایک صورت بیان ہوئی کہ خامد نے طلاق دی، عورت جو ہے وہ غیر مدخولہ ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہ ہونے والی عورت کو طلاق کی 2 صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ ایک صورت پڑھی کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، وہاں صرف متع طلاق ہے۔ دوسری صورت پڑھی کہ حق مہر مقرر ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ایسی صورت میں نصف جو ہے وہ حق مہر ہے۔ تیسری صورت ہے کہ آپ نے طلاق دے دی، آپ نے طلاق نہیں دی، آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہوا ہے، حق مہر جو ہے اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا وہ مقرر ہوگا یا مقرر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور سے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسی عورت کے لیے عدت گزارنی بھی فرض ہے، اور ایسی عورت کو کامل مکمل حق مہر ملے گا، حالانکہ رخصتی نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ عدت کیوں ہوگی اس کے ذمے؟
اس لیے کہ وہ آپ کی زوجیت کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نکاح ہونے کے ناطے وہ آپ کی عزت ہے، آپ کی امانت ہے، کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کسی اور کے لیے وہ شرعن حلال نہیں ہے۔ ایک تو اس پہ عدت ہوگی۔ نمبر دو، دوسری صورت جو ہے وہ ہوگی کہ آپ جو ہیں آپ نے عورت سے نکاح کر لیا، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، آج اس صورت میں اس کو عورت کے لیے عدت بھی ہوگی اور حق مہر پورے کا پورا دینا فرض ہے۔ کیوں؟ بھئی اس عورت کے ساتھ آپ کا تعلق میاں بیوی والا ہے نا، خلوت سیاح نہیں ہوئی نہ صحیح، لیکن جو ہے وہ آپ کے درمیان کو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ عورت عدت بھی گزارے گی، آپ کو مکمل حق مہر بھی دینا پڑے گا۔ تیسری صورت کی یہ بنے گی، آپ نے شادی کی اور رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر آپ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور حق مہر مقرر جو ہے رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، اب کیا بنے گا؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آ گیا کہ ایک آدمی تھا، نکاح کیا تو اس نے رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا علیہ العدہ، وہ غیر مدخولہ عورت جس سے خامن نے بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اور خامن نے طلاق دے دی ہے، اس عورت کے ذمے عدت ہوگی بھائی، اور ولہا مہر المثل، اور اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل ہوتا ہے کہ اس کے خاندان اور قبیلے کی وہ عورتیں جو ہیں ان کو عموماً جتنا حق مہر ملتا ہے اتنا حق مہر جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے قبیلے کی عورتوں کو عموماً جتنا حق مہر ملتا ہے اتنا حق مہر جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو حق مہر واجب ہوتا ہے تین صورتوں میں، یا تو جو ہے وہ خلوت سیاح ہو جائے، یا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر، یا پھر جو ہے وہ خامد ازدواجی تعلق قائم کر لے، یا پھر جو ہے وہ موت والا معاملہ بن جائے۔ دوسری صورت ہے ادائیگی، کیونکہ ادائیگی کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا، تو ادائیگی کی بھی تین صورتیں ہیں جن صورتوں میں مہر دینا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی پہلی صورت ہے کہ طلاق کی صورت کے میاں بیوی رہ رہے تھے اکٹھے، طلاق ہو گئی، تو یاد رکھیے طلاق کی صورت کے اندر وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، ٹھیک ہے جی، جو تم نے مہر ان کو دیا تمہیں ان سے تمہارے لیے اس سے کچھ لینا واپس جائز نہیں ہے۔ طلاق کی صورت کے اندر مہر لازم جو ہے وہ اس کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نکاح فسخ ہو جاتا ہے، سمجھے، مثال کے طور کے اوپر فسخ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، فسخ کی صورتوں میں ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ رضائی بہن بھائی نکل آئے، جیسے کبھی نارس رضی اللہ تعالیٰ بڑا واقعہ ہے نا کہ وہ تو بعد میں عورتوں نے آ کے بتایا کہ آپ تو بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مہر تو خامد کو پورا دینا پڑے گا اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا لیان ہو گیا، لیان سے بھی نکاح فسخ ہو جاتا ہے، لیان طلاق نہیں ہوتی۔ یا تیسری صورت جو ہے وہ فسخ کی ہے لیکن اس کے اندر مہر عورت کو واپس دینا پڑتا ہے، وہ ہوتی ہے خلع کی صورت۔ خلع میں بھی نکاح فسخ ہوتا ہے لیکن خلع کی صورت میں اصلاً عورت مہر کی حقدار نہیں ہوتی۔ اور فسخ کے بعد تیسری صورت ہوتی ہے موت، بندہ خاوند مر جائے تو عورت کو مہر دینا لازم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے ادا نہیں کیا ہوا اس کے مال وراثت میں سے یہ مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ چلیے جی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، تم ہمیشگی کرو نمازوں پر۔ اب دیکھیے یہاں قرآن مجید کا اسلوب بدل گیا، عام حکم کیا اقیم الصلاۃ، یہاں پر کیا ہے حافظوا علی الصلوات، یعنی قرآن مجید میں اللہ نے دو طرح کا حکم دیا ہے۔
ایک حکم دیا ادائیگی نماز کا، اقیم الصلاۃ، یہ ادائیگی نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، اور حافظوا علی الصلوات مستقل ہمیشہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے دل کیا پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے اسی طرح مستقل ہمیشہ پڑھنی فرض ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں پہ ہمیشگی کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز پر۔ درمیانی نماز اس سے مراد نماز عصر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر مروی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، وہ خیبر سے متعلق ہے۔ خیبر کے یہودیوں سے جنگ لڑتے ہوئے نبی علیہ السلام تو جنگ چونکہ گمسان کی چلتی رہی، اسی دوران موقع ہی نہیں ملا نماز کا، حتیٰ کہ نماز عصر جو تھی وہ ضائع ہو گئی، رسول اللہ کی نماز رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ نبی نے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے کیا کر دیا؟ مشغول۔ اب خود نبی علیہ السلام نے صلاۃ وسطی کا تعین کر دیا کہ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ پھر بعض صحابہ کرام سے بھی یہ تفسیر صحیح منقول ہے کہ اس نماز اگرچہ آثار صحابہ میں بعض سے فجر کی نماز، بعض سے جو ہے ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی منقول ہے، لیکن مرفوع احادیث کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام سے واضح روایت کے ہوتے ہوئے پھر مزید دیگر جو تفاسیر سے برعکس ہیں وہ معتبر نہیں ہوں گی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ اور یہ آیت دلیل ہے کہ نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے بلا عذر شرعی۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تو یاد رکھیے بلا عذر شرعی بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آدھی نماز کا اجر ثواب ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ہاں عذر کی صورت میں بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام سے جو بواسیر کی تکلیف کی شدت تھی، نبی علیہ السلام سے عرض کیا تو نبی نے کہا یا صلی یا عمران صلی قائما، عمران کھڑا ہو کے نماز پڑھ، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کے پڑھنی ممکن نہیں تو بیٹھ کے پڑھ دے، فإن لم تستطع، اگر تو بیٹھ کے طاقت نہیں ہوتا، فعلی جنب، تو پہلو کے بعد لیٹ کے پڑھ، لیکن دیکھ نماز کی معافی نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہے۔ یہاں پر جو ہمارے یہاں فی زمانہ مسئلہ بڑا حساس ہے، مساجد کے اندر یہ کرسی سسٹم آ گیا۔ اب مسئلہ اس قسم کا ہے، کیا کریں؟ ہر مسجد میں کرسی، وجہ کہ لوگ کچھ ان میں نزاکت زیادہ ہے، بیماری بھی ہے لیکن بیماری سے زیادہ نزاکت ہے۔ یاد رکھیے مریض آدمی کو آخری حد تک مسجد میں نماز کے لیے کرسی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف ایسی مجبوری اضطرار والے کے لیے رخصت ہونی چاہیے جس سے کوئی ایسا مسئلہ ہے، مثلا کسی بندے کو کمر کے موروں کا مسئلہ ہے، اس بیچارے کے لیے زمین پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، چلو اس کے لیے تو بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح کوئی عورتیں بسا اوقات اس انداز کی ہوتی ہیں کہ وہ پریگننسی یا آپریٹ کی وجہ سے ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہیں، ان کے لیے زمین پہ بیٹھنا دشوار ہوتا، تکلیف کا باعث ہوتا، تو ایسی اس طرح کی صورت میں بیٹھے بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے جنہوں 4 دن نظرے کا زور پیا ہوئے تو ادھر بعد سستی چڑھی ہوئے نا، وہ بھی آ کے کرسی سے بیٹھ جاتا کہ اور میری نا کوئی طبیعت جی ٹھیک نہیں کی، سمجھے، معمولی سی انگوٹھے پہ پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، وہ بھی کرسی مال کے بیٹھ گیا۔ وہ اللہ کے بندو، یہ فیشن نہیں ہے، یہ اللہ کے ہیں عاجزی، اندجا، تذلل، یہ اللہ کے انکساری کا نام ہے، یہ نماز۔ تو اس لیے جو ہے یہ بلا عذر، ہاں دیکھیں نا نبی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھوڑے سے گر گئے، نبی علیہ السلام کا پہلو زخمی ہو گیا، 1 مہینہ نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے جماعت کروائی ہے،
نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ امامت کروائی زمین پہ بیٹھ کے، اور حکم دیا اذا صلی قائما فصلوا قیاما واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعین، جو ہے، اور لوگوں جب امام کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو کھڑا ہو کے پڑھو، امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو بیٹھ کے سر بیٹھ کے پڑھو۔ تو امام جو ہے اگر کسی عذر کی بنا پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر افضل یہی ہے کہ مقتدی بھی سارے بیٹھ کے پیچھے نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں یہ اختلاف ایک اہل علم میں ہے کہ امام اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو کیا پیچھے والا وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اس میں اہل علم میں 2 اقوال ہیں۔ ایک صورت اہل علم کی یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے گمراہ لوگوں کا شعار قرار دیا۔ جیسے کفار میں ہوتا ہے بادشاہ جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، سارے وزراء وہ سارے پاس اس کے درباری وہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی بجائے اجمیوں کے یہ انداز کی بجائے بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ پھر عام طور پر جو اس بات کے قائلین ہیں کہ پیچھے والے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اب حکم تو واضح ہے، اذا صلی قائما فصلوا قیاما واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، بیٹھ کے پڑھو۔ تو جو کھڑے ہونے کے قائلین ہیں ان کا استدلال نبی علیہ السلام کے مرض الموت والی اس حدیث سے ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے۔ ایک دن طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ آپ کو جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باس نے کندھے کے سہارا دے کے نبی علیہ السلام کے پاؤں آ رہے تھے، آپ کو جو ہے سیدنا ابوبکر کے پہلو میں لا کے بٹھا دیا گیا اور نبی علیہ السلام نماز شروع کر دی۔ اب ابوبکر صدیق نبی علیہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں اور نبی ابوبکر صدیق کی اقتداء کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ اکرام اقتداء کر رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے جواز کا۔ وہ کہتے دیکھو ابوبکر صدیق کی ایک حیثیت امام کی تھی تو ایک حیثیت مقتدی کی بھی تھی۔ تو ابوبکر صدیق امام اقتداء کر رہا کس کی؟ تو ایک حیثیت مقتدی والی تھی کہ نہیں؟ ایک حیثیت سے امام تھے، دوسری حیثیت سے وہ کیا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اگر جو ہے فرض ہوتا بیٹھ کے پڑھنا تو پھر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ جاتے، صحابہ بھی بیٹھ جاتے۔ لیکن وہ اہل علم جو اس بات کے قائلین ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کے جو ہے وہ امام کھڑا ہو کے پڑھایا تو پھر کھڑی ہو کے پڑھنی فرض ہے، امام بیٹھ کے نماز پڑھایا تو بیٹھ کے پڑھنی فرض ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی دیکھو اس حدیث کی ہم انکاری نہیں ہے، لیکن یہ ایک مخصوص شکل ہے جس صورت کے اندر 2 امام ہو تو یہ صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں، یہ عموم نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک خاص صورت کا بیان ہے۔ وہ خاص صورت یہ ہے کہ امام کو عذر ہو، امام 2 مقرر کیے گئے ہوں، ایک امام جو ہے وہ پہلے امام کی ادا کر رہا ہے دوسرے کی کروا رہا ہے، ایسی جو ہے وہ خاص صورت کے اندر تو جو امام ثانی ہوگا جس کی 2 حیثیتیں ہیں وہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھا سکتا ہے، لوگ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ بصورت دیگر جو ہے عام حکم یہی ہے اذا صلی قائما فصلوا قیاما واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا۔ سمجھے؟ تو یہ جو ہے اہل علم کا معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے۔ اب یہاں پر تیسرا مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو مدرک رکوع کا مسئلہ ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز میں جماعت کے لیے آیا، وہ آ کے رکوع میں مل گیا، جب رکوع کے اندر مل گیا تو اس نے قیام کیا ہے؟ نہیں کیا، جبکہ قرآن کے نص وقوموا للہ قانتین، تم اللہ کے فرمانبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کے اندر قیام بھی فرض ہے، نماز کا رکن ہے، اور قرات فاتحہ بھی نماز کا رکن ہے، اور ایک بھی رکن رہ جائے تو نماز وہ رکن نہیں ہوگی۔ تو مدرک رکوع جو ہے وہ 2 رکن چھوڑتا ہے، ایک قیام والا دوسرا قرات والا، 2 رکن چھوڑنے والا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی جو اہل علم قائلین ہے، پھر یاد رکھیے اس مسئلے میں جو سب سے بڑھ کر کے روایت پیش کی جاتی ہے نا من ادرک الرکوع
فقد ادرک الصلاۃ، یہ روایت مرسل ہے، یہ مرفوعاً صحیح ثابت نہیں ہے۔ خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو جواز کے قائل کی طرف مائل ہیں، انہوں نے ارواء الغلیل کے اندر بھی یہ بات تسلیم کی ہے، دلائل سے واضح کیا ہے کہ ان الفاظ سے یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے، من ادرک الرقوع فقد ادرک الصلاۃ، لہذا وہ روایت تو قابل استدلال نہیں۔ باقی جن روایات میں آتا ہے کہ جو ہے من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، پھر بناتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جز نبی علیہ السلام نے رکعت مول کر کے رکوع مراد لیا ہے کیونکہ یہ سجدے کے مقابلے میں ہے، یہ فلاں چیز کے مقابلے میں ہے، تو جز کل بول کر کے جز مراد ہے، تو یاد رکھیے یہ استدلالات بھی تام نہیں ہیں۔ کیوں تام نہیں ہے؟ اس لیے تام نہیں ہے کہ اس کے اندر مجازی معنی کی بات ہے، تو جب رکعت کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے، کیونکہ یہ اصول ہے جب کسی چیز کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو تو مجازی معنی لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ مجازی معنی صرف اس صورت میں لینا جائز ہوتا ہے جب حقیقی معنی متعذر ہو اور ناممکن ہو، وہ جو ہے اس سے کوئی استحالہ لازم آتا ہو تو پھر جو ہے مجازی معنی لیا جا سکتا ہے۔ جب رکعت کا حقیقی معنی قیام، قرات، رکوع، سجدہ دیگر معاملات ہیں تو بھائی پھر وہاں پر جو ہے وہاں پر مجازی معنی لینا درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی جو سب سے مارکت الاراد دلیل ہے نا، وہ حدیث ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ آئے، جماعت کھڑی تھی، انہوں نے صف کے پیچھے سے یہ رکوع کیا، رکوع کرتے ہوئے چلتے ہوئے جو ہے وہ آ کے جماعت میں مل گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے کہا زادک اللہ حرصاً، بھائی اللہ تیری طمع اور بڑھا دے، لا تعد، تم نے لوٹ ایسا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر کوئی صراحت نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رکعت شمار ہوئی یا نہیں ہوئی، بھائی آئندہ ایسا کیا نہیں کرنا۔ اب ان کی تڑپ اور حرص کیا تھی؟ وہ تھی پیچھے سے ہی رکوع، سب سے پیچھے سے رکوع کرتے ہوئے چلتے ہوئے نماز کے اندر آ کے مل جانا۔ بھائی نماز رکوع کی حالت میں ماں میں ملنے سے منع کیا ہے، اسے کہا آئندہ ایسا نہ کرنا، یا وہ رکعت جو شمار کر لی کہا اس کو یہ تیری کفایت ہوگی، آئندہ تیری رکعت شمار نہیں ہوگی، کہا گیا لا تعد، اس کے اندر بھی احتمال ہے، بظاہر وہ پیچھے چل کے آئے اس چیز سے آپ نے منع کیا۔ اور یہ حدیث اس میں کوئی لفظ نہیں ہے ایسا جس کا یہ معنی ہو کہ وہ رکعت شمار ہوگی، اکاؤنٹ ہو گئی ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ جس کا یہ معنی مفہوم ہو کہ رکعت شمار ہو گئی۔ ویسے بھی ہمارے یہاں اہل حدیث بھی کئی قائل ہیں مذکر رکوع کے، تو ان کو اس کے مدد واضح کو دلیل دینی چاہیے۔ اور رہ گیا حنفی، تو حنفیوں کے لیے یہ روایت ویسے ہی سود مند نہیں ہے، دو وجہ سے فائدہ مند نہیں۔ نمبر ایک، حنفی مذہب کے مطابق ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی نماز ہی ملے نظر ہے، ان کے مذہب کے مطابق ابو بکرہ کی شاید نماز بھی نہیں ہوئی، کیونکہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک صف کی بقدر یا دو صف کو پیچھے چل نماز کی حالت میں چل کے آئے تو یاد رکھیے اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز جو وہ خراب ہے، اس کی نماز درستی نہیں ہے۔ حنفی مذہب تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز بھی محل نظر ہے، اس لیے ان کا استدلال تو بعد کی بات ہے۔ اگرچہ اس جملے میں بھی علم کا اختلاف ہے کہ یہ لفظ کیا پڑھنا ہے، لا تعود پڑھنا ہے یا آدھا یعودو سے، کہ لا تعد پڑھنا آدھا یعید اعادتاً سے کہ تجھے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تعدہ پڑھنا ہے ادا یعودو سے شمار کرنا، لا تعدہ کہ تو اس رکعت کو شمار نہ کر گننا، یا اس کو ادا یادو ادون سے بھاگ کے آنا، اسے نکالنا ہے کہ تم آئندہ سے بھاگ کے نہ آنا۔ یہ چاروں احتمال ہیں، یہ ادا یادو ادون سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ادا یعودو سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آدھا یعید آدھا یعید اعادتاً سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے ادا یعودو سے جو ہے اور ادا جو ہے یہ ادا یادو سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا یعودو سے بھی ہو سکتا ہے لا تعد۔ تو اس لیے جب چار احتمال موجود ہیں تو عمر صاحب بریلوی نے بھی جو ہے لکھا ہوا یہ قاعدہ کہ عقل و نقل کا مسلمہ قاعدہ، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے
کہ مدرکے کو کی رکعت نہیں ہوتی، کیونکہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، رکعام جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قوموا للہ قانتین۔ مایا اب یہاں پر ایک معنی اور بھی واضح ہو گیا، یہ آیت جو ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کر صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ٹھیک ہے جی، تو فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، ہمیں جو نماز کے اندر جو ہے نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور کلام کرنے سے ہمیں جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ اب یہ آیت مدنی ہے بالاتفاق، اور یہ آیت اس سے آ کے نماز میں کلام منع ہوا، اور وہ آیت سورۃ الرعد والی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، وہ آیت تو نماز میں باتیں کرنے سے منع بھی نہیں کرتی، تو وہ فاتحہ سے منع کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی واضح ہوگی، جو ہمارے ہاں ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، کہتے ہیں جی ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص کر جو ہے وہ حنفی جو متعصب قسم کے فاتحہ کے مسئلے کے اندر، ان کمینوں کی کمزوری یہ بدبختوں کی یہ کیا ہوتا ہے، وہ اختلاف عداوت اہل حدیثوں سے ہے، اعتراض رسول اللہ پہ کرتے ہیں، اختلاف اہل حدیثوں پہ ہے، اعتراض جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ شریعت پہ کرتے ہیں، اور بھئی وہ اس بات پہ اعتراض کرو نا جو اہل حدیثوں کی ذاتی ہو، جو رسول اللہ کی بتائی نہ ہو، اس پہ اعتراض کرو، اہل حدیث سے جواب بھی لو۔ وہ تمہیں تکلیف اہل حدیثوں سے ہے، بغض کی نہ قرآن و سنت پہ نکال، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اہل حدیث ہی وہ گروہ ہے جو حقیقی معنی میں قرآن و حدیث پہ عامل ہے، اور تمہیں اہل حدیثوں کے خلاف اور تو کچھ نہیں ملتا، تم قرآن و حدیث کے خلاف ہی کینہ نکالنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے جب ان کے اعتراضات دیکھو دو طرح کے ملیں گے آپ، ایک تو فقہ حنفی کا جتنا گٹر کا گند ہے نا، وہ سارا گٹر کا گند جو ہوتا ہے بغیر نام لیے اہل حدیثوں کی طرف منسوب کر کے اعتراض کریں گے، اے بھابی نزدیک فلانی شاہ بھی جائز ہے، فلانی بھی جائز ہے، فلاں بھی جائز ہے، فلاں کرنا بھی جائز ہے، ہوگا وہ سارا گند فقہ حنفی کا۔ یا دوسرا کیا ہوگا، پھر قرآن حدیث پہ اعتراض ہو جائے، پیچھے ہم نے ایک مسئلہ کو بیان کیا نا، مچھر پانی جدے پہ جو وہ تو جو مکھی گرتے ڈبو کے نکالو، باقی کوئی اور چیز بھیڑ گر جائے، مچھر گر جائے، پھر ادا کی حکم ہے۔ یا اسی طرح مجھ حلال بھینس کا حکم بیان کرو، اسی طرح یہاں بھی وہ اسی قسم کی اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ دسو جی امام تو جی وہ تکبیر اچھی کہندا ہے، مقتدی آہستہ کہندے نے، امام قرات اچھی کردا، مقتدی آہستہ کردا ہے۔ اچھا یہ بتلائیں کہ جو ہے یہ امام کا اونچی اس کی دلیل کیا ہے کہ امام اونچی پڑھے گا تم آہستہ پڑھو گے، امام جو ہے تو قرات تکبیرات اونچی کہے گا تم تکبیرات آہستہ کہو گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور بھئی یہ آیت ہی پڑھ لو۔ مقتدی کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، مقتدی کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ سکوت ہے۔ مقتدی صرف وہاں بولے گا جہاں شریعت والی دلیل بلائے گی، جہاں شرعی دلیل اسے بولنے کی اجازت دے گی مقتدی وہاں بولے گا۔ جہاں مقتدی کو کہا گیا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم منہ، جہاں جو ہے وہ شریعت بلائے گی وہاں بولے گا، وگرنہ یہ جو بھی کرے گا یہ خاموش رہے گا اور آہستہ سرا دون الجہر، آہستہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پڑھتا چلا جائے گا۔ یہی آیت دلیل ہے فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ۔ ایک تو یہ قرآن کی آیت اس کا پس منظر بھی بتا رہا کہ بھئی اس آیت کا جو مستدل ہے کہ بھئی مقتدی کا وظیفہ خاموش ہے، اونچی پڑھنا ہے ہی نہیں۔ پھر نمبر دو وہ حدیث بڑی معروف ہے، سیدنا ابو رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی نا تو نماز پڑھا کے لوگ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے لوگو ما اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، دیکھو کچھ چیزیں ہم نے اونچی پڑھی کچھ آہستہ پڑھی ہیں، مایا ما اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سنایا وہ ہم نے تم کو سنا دیا نماز کے طریقے میں، تکبیرات اونچی گئی، قرات کی، باقی جو ہے وہ رکوع کی تسبیحات سجدے وہ آہستہ ہیں، تشہد آہستہ ہے۔ ما اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفى عنا اخفینا عنکم، جو نبی علیہ السلام نے ہم سے مخفی رکھا وہ ہم نے تم سے مخفی رکھا ہے۔ پھر تیسری دلیل بھی ہے، اور صحابہ کرام کا بھی وظیفہ جو ہے وہ خاموشی ہی تھا۔ اب دیکھو نا نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مکبر بنایا تھا کہ نہیں؟ کہ نبی علیہ السلام آپ پڑھا رہے تھے، آپ چونکہ بیمار تھے تو آواز جو کمزوری کی وجہ سے تو آپ نے ابو بکر سے
وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا تھے؟ مکبر تھے. تو مکبر مقرر کرنے کی نوبت کیوں آئی بھائی؟ اور بھائی اگر جو ہے مقدی کا وظیفہ بھی اونچی پڑھنا ہوتا تو امام کہتا اللہ اکبر، سارے کہتے اللہ اکبر. جو پوری مسجد والے اونچی اللہ پر کہتے ہوں تو بتائیے مکبر کی ضرورت ہے؟ پھر ایک بندے کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مکبر کا مقرر کرنا بھی دلیل ہے کہ مقدی کا وظیفہ خاموشی ہے. صرف مکبر جو ہے وہ لوگوں تک آواز پہنچائے گا امام کی، وہ آواز جو ہے وہ منتقل کرے گا مقدی امام کی آواز کو مقدیوں تک. اس لیے یہ جو حنفی مفروضہ ڈگونسرا ہے نا، اے جی اے دسو تسی کہ امام اچھی پڑھدا ہے تسی آہستہ پڑھ دیو، ٹھیک ہے جی، پھر امام تکبیراں اچھی کہندا تسی آہستہ کہندے، یہ کتھے آ بھائی؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ سکھا، نبی پہ اعتماد نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ کمال امام ابو حنیفہ کا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عہد، وہ عہد خلفاء راشدین، وہ سارا عہد صحابہ، وہ ایک صدی صحابہ کرام کی جو ہے وہ حیات طیبہ کی، کیا لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ یہ اصل میں سارا جو مفروضے کر کے شریعت پہ جو تنقید کی جا رہی نا، جو یہ ظالم لوگ شریعت کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، اصل میں فقہ حنفی والا جو یتیم جو ہے وہ ماحول ہے نا، اس کو جو ہے وہ خامد مہیا کرنا تاکہ اس طرح ثابت ہو جائے کہ فقہ حنفی جو ہے اسی نے اسلام کو مکمل کیا. العیاذ باللہ، شاید اسلام فقہ حنفی کے بغیر ناقص تھا، شاید فقہ حنفی کے بغیر اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، تو آگے امام ابو حنیفہ نے اس کو جو ہے وہ مکمل کیا. حالانکہ فقہ حنفی بیچاری باوجود اس سارے کاوش کے وہ ابھی بیچاری مسکین یتیم ابھی بھی ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے. چلیے اب نکالیے سورہ نور سے. ایک قرآن جی وہاں سے دے دیں مجھے، چلو یہاں سے نکالیں، یہ دے دو وہاں سے دے دیں. چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور نکالیے، تھوڑا ٹائم جتنا ہے سورہ نور سے بھی کچھ مسائل ہم نے پڑھنے ہیں. نسخہ لے آتا یہ میری کا اپنا یہ نسخے تو میرے کو صاف کلیئر زیادہ. چلیے جی چلیے جی سورہ نور نکالیے جی. دے دیجیے. چلیے جی کون سی آیت؟ اچھا یہ آیت رہ گئی ہے ایک جی، پہلے یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اسی سے متعلقہ طلاق کے مسائل سے یہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ سورہ نور میں جانا ہے، انشاءاللہ ہم چلتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، یہ آیت بھی رہتی ہے، اب اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے تھوڑی. چلیے جی مایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ دشمن کا ڈر وغیرہ، فَرِجَالًا، تو پس پیادے، پیدل ہونے کی حالت میں، اور رقبانن، یا سوار ان کی حالت میں، یعنی پھر نماز جو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. ٹھیک ہے جی، جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ابھی جو ہے نا سفیان بن نبیہ کو قتل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بھیجا تھا. تو اس نے کہا کہ میں گیا تو نماز عصر کا وقت تھا، تو میں اب پریشان تھا کہ ایک تو قبلہ میری مخالف سمت میں ہے، دوسرا میں نے اس کو قتل کرنا جو رسول اللہ کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے، سفیان بن نبیہ الحذلی. تو اس نے کیا کیا، کہنے لگے پھر میں نے چلتے ہوئے اسی طرح نماز جو ہے وہ ادا کر لی. تو میں اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، فرجالن، تو پیادے، اور رکبانن، یا پھر سواروں کی حالت میں نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح اس نے سکھایا ہے تم کو. دیکھو بعد نماز کی ہو رہی ہے اور اس کو اللہ نے ذکر بھی کرا دیا. اور طریقہ نماز جو ہے وہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام جو نماز سکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ نماز کے بارے میں فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم، بھائی نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تم کو سکھلائی ہے. اب یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھنے والا ہے. ہمارے ہاں جن لوگوں کا فقہی ذوق ہوتا ہے نا، اصول فقہ سے جو ہے وہ شغف رکھتے ہیں، ان کے ہاں ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے. یا بعض لوگ جو مداہنت کا شکار ہے نا، ان کے ہاں بھی یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. رفع دین ہے
او تو بگا بھی نماز ہوندی ہے، کہ پڑھ لو تو ٹھیک، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک، اچھا ٹھیک فاتحہ او کوئی گل نہیں، پڑھ لو تو ٹھیک، اچھا یہ اچھا بڑے مسئلے بنتے ہیں۔ اصل میں بدبختوں کئی لوگوں کو نا اپنا فقہی مذہب بچانا مطلوب ہوتا ہے، کئی یہاں پر نا بڑے معصوم سے بن کے او بھائی یہ فروعی مسائل ہیں، ان پہ بحث نہیں کرتا، کر لو تبھی ٹھیک ہے، نہ کرو تبھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئے فروعی مسائل، پھر عقیدے کے مسئلے میں اصول کے مسائل تو عقیدے کے مسائل کہلاتے ہیں، پھر جو اگر ان فروعی مسائل پہ بحث نہیں کرنی تو پھر عقیدے پہ بحث کر لیں، تو ان کا مسئلہ لے آئے، نکالے بھی کون مرجی ہے، کون جہمیہ میں سے ہے، کون جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے، عقیدے والا قرآن کا کون سا ہے، فقہ والا قرآن کون سا ہے، ان پہ بحث کر لیں۔ پھر یہ عجیب فلسفہ ہے، ایک فروعی مسئلے نے، بھائی فروعی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین میں اختیار ہے، جو دل کرے مانو، تمہاری چھوڑ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کا مزاج اتباع والا ہے، شریعت نے جو احکام دیے، جو منشا ہے دین کا منشا ہے، وہ امتی کو پیغام دیا ہے اتباع رسول کا۔ قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، تا تو اتباع سے، اور بھائی ہمیں اختیار نہیں ہے، ہمیں پابندی ہے اتباع رسول کی۔ یہی وجہ ہے جتنے شرعی احکام ہیں ہمیں ان کے اندر علل اور مقاصد کے مطابق عمل کا حکم نہیں ہے، ہاں ما سوائے ان احکام کے جس کی علت، جس کا مقصد شارع نے مقرر کیا ہو، اس کے اندر تو ہم اس علت اور مقصد کے تحت ہی حکم پہ چلیں گے۔ لیکن جن مسائل کے اندر، جن احکامات شریعہ کے اندر شریعت نے علت مقرر نہیں کی، شریعت نے کام کا مقصد جو ہے وہ متعین نہیں کیا، وہاں اپنی طرف سے علت نکال کے اس حکم کو اس علت کے مطابق جو ہے وہ محدود کرنا، یہ شریعت سازی ہے جو حرام ہے۔ وہاں پہ ہمیں اتباع کا حکم ہے، جیسے شریعت نے بتایا ویسے کرنا پڑے گا، اس کو علت یا مقاصد کے اوپر جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے۔ وہ علت مقاصد جو شریعت نے نہیں دیا، لوگوں کا خود نکالا ہوا ہے، یعنی مقصد پھر ہے یہ نا، بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ رب کا مقصد یہ ہے، شارع کا مقصد یہ کوئی دلیل ہے؟ تم اللہ کے ذمے وہ بات کہہ رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہم نے بات چھیڑی ہے وہ اس لیے کہ جو عام طور رسول فقہ کے ساتھ شک رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ سنت ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے۔ یہ جو عوام میں ظلم یا روا ہے نا فرض اور سنت کی تقسیم کا، یہ بڑا ظالمانہ ہے۔ اس نے دین کی اہمیت ہی، نبی کے عمل کی اہمیت کو ہی جو نیچے گرا رکھا ہے ظالمانہ۔ اور سنت ہے جی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک، خیر خیر کوئی کر لو تو ٹھیک۔ او بھائی یہ کہڑا فرض ہے جی، نہ کرو تو خیر، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں حکم کس بات کا ہے، کہ رسول اللہ کے معاملہ پہ جج بن کے جے نہ دل کرے لے لو، جو دل کرے چھوڑ دو، اس کا حکم ہے، یا تمہیں اطاعت اور اتباع کا حکم ہے؟ کس چیز کا حکم ہے؟ ہمیں حکم اتباع رسول کا ہے۔ اگر ہم یہ جو اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، جتنی بھی ہوتی ہیں فرض، واجب، مستحب، مندوب، مباح، یہ اصطلاحیں اصل میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا، کسی جو ہے بندے نے لا علمی جہالت سے کوئی معاملہ ایسا کر لیا، یا کسی سے کوئی ایسا معاملہ نقص واقع ہو گیا، تو ان اصطلاحات کا جو کتاب و سنت سے دلائل جو اصول مستخرج ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے عمل کے حکم کو تلاش کرنا، تاکہ دیکھا جائے کہ اس کی جو عمل ہے وہ باطل بنتا ہے کہ یا اس کے عمل میں نقص ہے لیکن ہو جائے گا۔ اس سے صرف اس کی غلطی کے ہو کی جو حیثیت ہے شرعی، اس کو پہچاننا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ قرآن و سنت پہ قاضی اور جج نہیں ہے جو ہم اس کی بنیاد پہ احکام کو پسے پوچھ ڈال دے، وہ خیال کر لو تب ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھو جو بندہ دیدہ دنستہ پتہ ہے کہ یہ طریقہ رسول ہے، رفع دین لے لو، ایک بندے کو پتہ ہے یہ طریقہ رسول ہے اور یہ کرنی چاہیے، جان بوجھ، میں نہیں کرتا، وہ میں تو نہیں کرنے لگا پاپا ٹھیک ہے رسول ہے تو رسول طریقہ میں نہیں کرتا، جو دیدہ دنستہ جان بوجھ کے سنت رسول کا طریقہ رسول کا انکاری ہوتا ہے اور جان بوجھ کے طریقہ رسول چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، ایک ہے رفع دین کرنی بھول گیا، اس کی نماز پوری ہے، ان اللہ وازن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ایک ہے کہ وہ آدمی متعول ہے، وہ دلائل میں شش و پند میں الجھا ہوا ہے، اور بظاہر ابھی تک وہ جہاں کھڑا ہے دلائل کی روح سے اس کے نزدیک یہ معاملہ واضح مبین نہیں ہے کہ رفع دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ مستقل متوارث ہے۔
اگر کوئی متعول ہے ہم اس پہ حکم نہیں لگاتے. ایک بندہ اسے پتا ہے دلائل کی روح سے یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے, نبی علیہ السلام نے رفع دین سے نماز پڑھی, نبی علیہ السلام سے یہ چھوڑنی ثابت نہیں ہے, لیکن کہتا جی وہ ٹھیک ہے کوئی نہیں میں تو نہیں کرتا. کیوں؟ ساڑھے امام صاحب چھوٹے عالم سے, میرے امام کا طریقہ نہیں رفع دین. جو نبی کا طریقہ جان معلوم ہونے کے باوجود, دلیل سمجھ آنے کے باوجود, حق واضح ہونے کے باوجود جان بوجھ کے اپنے تقلیدی مذہب کی بنیاد پہ رسول اللہ کا طریقہ ترک کرتا ہے, اس کی نماز باطل ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھنا. اس لیے یہ جو ایک بڑا نا بظاہر معصومانہ حقیقت میں ظالمانہ جو سوال ہوتا نا, مولوی جی رفع دین تو بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں, بظاہر بڑا معصوم سا بنے گا. بندہ پوچھے بھی تجھے جو ہے یہ اختیار کس نے دیا کہ عبادت تیری مرضی کے, دل کرے کر لے, دل کرے چھوڑ لے. بھئی یہ اللہ کا دین ہے, تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے, دل کرے تو لے لے, دل کرے تو چھوڑ دے. ہے جی فتح ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ اور بھئی مجھے تجھے حکم ہے اتباع رسول کا, طریقہ نماز میں طریقہ رسول اپنانے کا فرض ہے. اللہ حکم ہے سلو کما رہا ہے تو منہ نہیں. ہم جو ہے جانتے بوجھتے دیدہ دنستہ کوئی طریقے رسول میں سے کوئی چیز خود چھوڑ نہیں سکتے, ورنہ یاد رکھے نماز ضائع ہو جائے گی ہماری. جان بوجھ کے ہم اگر نماز کے اندر یہ ظلم زیادتی کریں گے تو بات سمجھ آئی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے کہ نہیں, ہو جاتی کہ نہیں. اور بھئی یہ سوال تو تب تمہارا درست تھا نا جب تمہیں طریقہ نماز میں اختیار ہوتا بھی چاہو تو رسول اللہ والا طریقہ بناؤ, چاہو تو اس میں کمی بیشی کر کے ہولے بھاری کر کے بھی پڑھ سکتے ہو, یہ جیسے مرضی کرو, کمی بیشی کر کے بھی پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے. اگر مجھے تجھے اختیار ہوتا نا تو پھر بات اور تھی. مجھے تجھے تو اختیار ہی نہیں ہے, ہمیں تو حکم ہے جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو ہے وہ کرنے والا کر رہا ہے, آپ نے اس کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم کے اوپر چلنا, جدھر وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے قدموں پہ قدم رکھتے جانا ہے. طریقہ رسول جو ہے اس کی اتباع لازم ہے دین کے اندر, اور نماز میں تو بالخصوص حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اس لیے عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, وہ ایک آدمی نے بار بار پوچھ رہا ہے آپ جی رفع دین تو بغیر نماز ہو جاتی ہے. آپ صاحب نے بار بار سمجھایا اللہ کے بندے دیکھ طریقہ رسول ہے, طریقہ رسول کے مطابق نماز پڑھنی لازم ہے. بھائی مجھے تجھے اختیار نہیں ہے, ہماری من مرضی نہیں چلنی, اللہ نبی نے کیا کرو. انہیں جی ویسے آپ جی ہو جاتی کہ نہیں ہوتی ویسے. نے کہا اللہ کے بندے تجھے سمجھایا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, مجھے تجھے اختیار نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے کیا. نہیں ویسے آپ جی ہوتی ہے کہ نہیں, ویسے ہو جاتی کہ نہیں ویسے. انہوں نے پھر ایک سخت سا جواب دیا تاکہ اس کی طبیعت ساز کو کہنے لگے ویسے نکاح تو بغیر بال ہو جاتا ہے کہ نہیں. ہوں باقی عقل مند بات اشارے کافی ہوں گا. چلیے جی, تمہیں فذکروا اللہ کما علمکم, تم اللہ کو یاد کرو جسے اس نے سکھایا ہے تم کو. ما لم تکونوا تعلمون, جو بھی نہیں تھے تم جو ہے وہ جانتے. اب یہاں ما لم تکونوا تعلمون یہ لفظ سمجھنے والے ہیں بڑے. ہمارے ہاں بریلویوں کا ایک بڑی مصیبت ہے, وہ نا عقیدہ علم غیب کے اوپر ظالم پہلے خود ایک باطل عقیدہ گڑتے ہیں, پھر اس کو معیار ایمان قرار دیتے ہیں, پھر مخالف پہ عامرضا والی وہ خارجی فکر, کیونکہ عامرضا بدترین خارجی تھا بدبخت. قسمت والا خوش نصیب ہوگا امت میں جو عامرضا کے فتوی کفر سے بچا ہوگا, ورنہ یہ ظالم اس قسم کا پلید خارجی تھا, اس کے فتوی کفر سے کوئی بچا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بدتمیز بھی تھا اور بد تہذیب بھی تھا, اور اوپر سے کمینگی یہ کرتا تھا, اپنی بدتمیزی کو قرآن کا اثر قرار دیتا تھا, یہ گستاخی بھی کرتا تھا. اس کے ملفوظات میں لکھا ہوا, کسی نے اسے پوچھ لیا تھا حضرت مزاج شریف میں شدت کیوں ہے, یہ تو اسی ایڈے اوکھے تتے کیوں گے. تو کہنے لگا بھائی قرآن کی تاثیر گرم ہے. انا للہ. بھی اس بندہ پوچھے کمینے, تو رسول اللہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے, تو رسول اللہ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے, رسول اللہ کے تو دل پہ قرآن اترتا تھا, تو اللہ تو قرآن میں کہتا فبما رحمت من اللہ لنت لهم, میرے محبوب رب کی رحمت نہیں ہے, اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہوا ہے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک,
تو یہ بھی ظلم ہے کہ اپنی گندگی، خباثت، غلاظت اور اپنی بدتمیزی، بد تہذیبی آپ اس کو قرآن کے کھاتے میں ڈال دیں. یہ اوپر سے دوسرا بڑا جو ظالمانہ رویہ، ظالمانہ طریقہ انداز ہے. تو آپ علم غیب کو یہ جی بھابی نے یہ نبی دی شان گھٹاؤندے نے، ویکھو اسی نبی دا علم غیب ثابت کر دیں، یہ منکر نے. یہ تو ادھر ہی سمجھ لو کہ سائی نال گفتگو ہو جائے نا. پوچھے بندہ سائیاں نو، ہاں بھی یہ دسو عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تہاڈا کی نظریہ؟ وہ کہن گے ابن اللہ، اللہ دا پتر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تے الہ ہے، خدا بندے یسوع مسیح. کہ مسلمان کہے وہ بے وقوف آدمی ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی طرفوں آیا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے، وہ اللہ دی بندی دا بیٹا ہے. اللہ نے شاید اپنی قدرت کاملہ بغیر باپ تو پیدا کیتا. رسول اللہ بنی اسرائیل ہے، رب دا بندہ ہے، رسول ہے، لیکن اللہ نہیں، رب دا پتر نہیں. تے سائی اگو تانا دے چھڑے. ویکھیا نا سانو اگے ہی پتا ہے مسلمانوں، تسی سانو پتا ہے تسی مسیح علیہ السلام دی شان گھٹاونی ہے، تسی مسیح علیہ السلام دی شان. ہن دسو بھی مسیح علیہ السلام دی اسی یہ گل کہہ کے کہ او کلمۃ اللہ نے، او قدرت کاملہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جڑا نا اپنی قدرت کاملہ پیدا کیتا ہے، اللہ دی جانب تو کلمہ نے، اللہ دی جانب تو آن والی روح ہے، اور رسول اللہ بنی اسرائیل. یہ شان کٹائی ہے کہ حقیقی شان منی ہے بھائی؟ کیوں جی؟ تے سائی نے کی اعتراض کیتا گو؟ اور نہیں جی سانو پتا تسی نبیاں دی شان گھٹاؤن والے ہی ہو. حالانکہ ہے خود نبیاں دے باطنی گستاخ. سیم بریلویاں بھی یہی آ پہلا کیتا گل لیا علم الغیب. یہ لفظ دار بڑے علامہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اچھا ہوتا کیا پتا کیا استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وعلمہ کا آگے لفظ پہ غور کرنا ہے. اب علم غیب نکالتے کدھر سے؟ حالانکہ قرآن مجید کی واضح نصوص موجود ہیں. وَقُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ فرمائے آسمان و زمین میں رب کے سوا کو غیب نہیں جانتا. قرآن مجید میں واضح ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں علم غیب جانتا ہوتا میں بہت زیادہ خزانے جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان ہوتا ہی نہ، تکلیف ہوتا ہی نہ. وہ جو چوٹ لگی وہ نہ ہوتی، وہ جو 70 قاری شہید ہوئے پھر وہ نہ ہوتے، وہ جو زہر ملا کے دیا گیا کھانے کے اندر جس کی تکلیف آپ نے موت میں محسوس کی پھر وہ معاملہ نہ ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف. تو تکلیف کا آنا بھی دلیل ہے کہ آپ کو علم غیب. فرمایا والا اعلم الغیب، قرآن میں سورہ نام 50 نمبر ہے، نص ہے میں غیب، واضح نصوص ہے. لیکن جو ہے نہیں جی وہ علامہ کا، اور اللہ نے سکھایا آپ کو. ما یہاں پر ما کو پوری گردان ما، یہ لفظ ما عام ہے، ما عام ہے. ما لم تکونوا تعلم، ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے. بڑا زور لگا کے وہ مولوی یوسف صاحب تھے دیوبندی، وہ ایک بریلوی دا مناظرہ ہو گیا نا اس دن، غالباً عمر شریف بھی سی. تو انہیں اگو مناظرے وچ آت چکی انہیں اتنے لگے ما کہتا مولوی جی ماں ہے ماں ہے ماں ہے ماں ہے ماں عام ہے ماں عام ہے ماں عام ہے. پنجابی شروع ہو گیا ماں عام ہے ماں عام ہے. مولوی یوسف صاحب سے نا جڑے وہ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا مولوی جی ہوش کرو، تیری ماں عام ہوئے گی، میری ماں تے عام کوئی نہیں. تو ہی کھا پائی ہے ماں عام ہے ماں عام ہے. انہوں نے کہا تیری ماں عام ہوئے گی، ساڈی اما تے عام ماں عام کوئی نہیں جائے. اب دیکھو وہاں پر لفظ کیا، ما لم تکن تعلم. کہتے لفظ ما عام ہے میرے نبی، رب نے آپ کو سکھا جو بھی آپ نہیں جانتے تھے. ہوں نبی ماں کان ما یکون دا عالم بن گئے، نبی کو علم غیب آ گیا. تے جے اللہ نے نبی نو سکھایا تے نبی عالم الغیب. تے نبی نے اسی طرح امت نو سکھایا ما یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ما لم تکونوا رب نے سکھایا نبی نو، تے نبی ہو گیا عالم الغیب. پیارے پیغمبر نے سکھایا پوری امت نو، پوری امت کی ہو گئی. تے پھر رسول اللہ دا خاصہ کی رہ گیا. پھر اگے ایتھے ویلو کما علمکم ما لم تکونوا تعالی، جی میں اللہ نے نبی نے کہا نا وعلمک ما لم تکن تعلم، اسی طرح اللہ نے امت کو سکھایا وعلمکم ما لم تکونوا تعالی. سناؤ لو سے اس طرح دے ہے نہیں پورے پورے. تے پھر مطلب پوری امت بھی عالم الغیب ہو گئی.
تو پھر رسول اللہ خاصہ تے نہ رہا علم غیب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ علم غیب، حالانکہ 20 دلائل موجود نے۔ او یار علم غیب ہوندا، نبی علیہ السلام دی جوتی تھلے گندگی لگی سی، آپ نماز پڑھی، دوران نماز جبریل امین نے کہا کہا جوتی لا دیو، نبی اللہ نے جوتا اتار دیا، نماز ہوئی، صحابہ ویکھیا، صحابہ نے سارے جوتیاں لائیاں ہوئی، آقا علیہ السلام نے پیچھے ویکھیا جوتیاں لگی، آپ نے لما خلاتم علیکم، او بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیوں اتارا، ہمیں تو یہ پتا آپ نے اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا، یہ ہوتی اتباع، آپ نے اتارا اتار دیا، ہمیں نہیں پتا آپ نے کیوں اتار دیا۔ تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا، پتا ہوتا، بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسا جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں؟ 70 کاری لوگ لینے آئے، آپ کو پتا ہوتا کہ انہیں جان نے شہید کر دینا ہے، آپ جان بوجھ کے ان کے ساتھ 70 بھیجتے کیوں جی؟ پھر بڑا ٹکاؤں سا ہوتا نہیں یہ عطائی علم غیب، اچھا جی عطائی یعنی اللہ نے دیتا، وہ بھائی جہاں دیتا ہے اللہ نے کو وہی ہے غیر وہی ہے؟ جو اللہ نے نبی نو دیتا وہ وہی ہے کہ غیر وہی ہے؟ یہ طے کرو تاکہ سارا اختلاف مک جائے کہ نبی علیہ السلام کو رب نے جو دیا وہ وہی ہے کہ غیر وہی ہے، یہ بتا دیں۔ تو کہتے ہیں عطائی علم غیب، وہ اللہ نے جو کچھ نبی کو علم عطا کیا وہ وہی ہے کہ غیر وہی ہے؟ جو کہتا غیر وہی ہے وہ ویسے ہی کافر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ان اتبع الا ما یوحی الی، کلمہ حصر ہے، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، حصر کے ساتھ ہے، نبی کا بولنا بھی وحی، نبی کا عمل بھی، نبی تو بغیر وحی کرتا ہی نہیں، اگر وہ غیر وحی کہتا تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ نبی نے کلمہ حصر سے واضح کیا، نبی کی ہر بات، نبی کا عمل بھی وحی، نبی کی گفتگو بھی وحی، تو جو کہتا یہ وحی نہیں ہے پھر وہ قرآن کا کیا ہوا؟ منکر۔ اچھا اگر وہ وحی ہے تو وحی علم غیب ہے ہی نہیں، اگر وہ وحی ہے تو پھر وحی علم غیب نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے بھائی؟ دیکھو نا، اللہ نے سورۃ الانعام 50 نمبر آیت میں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، یہ لفظ دھیان سے، ولا اعلم اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یا رسول اللہ پھر مبدا اور معاد کے مسائل دنیا شروع ہونے سے پہلے سے حالات جو ہے وہ کائنات کب سے شروع ہوئی، پھر جو آدم علیہ السلام ساری زندگی، پھر قیامت تک کے واقعات، پھر فتنوں کے دور، پھر فتنوں کے اندر آنے والے حالات، یہ جو سارا کچھ آپ بیان، یہ کہاں سے آ گیا؟ ولا عالم الغیب تو ہو گیا، مایا ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، میں غیب نہیں جانتا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف وحی کی ذریعے ہے، میں صرف وحی کا پیروکار ہوں۔ اب آیت پہ دوبارہ غور کریں، پہلے علم غیب کی نفی کی ہے لا اعلم الغیب کہہ کے، پھر وحی کو ثابت کیا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس لیے کبھی بھی کسی بریلوی سے وہ گفتگو ہو تو پیار سے اسے پہلے طے کر لے کہ آپ نبی کے علم کا منبع جو ہے وہ وحی مانتے ہیں یا غیر وحی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جملہ زندگی وہ وحی کے تابع تھی، آپ کا قول فعل کردار جو ہے وہ سب کا سب وحی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نبی علیہ السلام کے معمولات کے وحی ہونے کے دلیل یہ آیت ہے، نبی علیہ السلام کے اقوال و فرامین کے وحی ہونے کے دلیل وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات 4 قسم کے تھے، کچھ معاملات طبی فطری ہیں، کچھ معاملات اجتہادی ہیں، کچھ معاملات تشریعی ہیں، اور اس بنا پہ ان کے احکام لگ ہیں۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہونا تو آپ جو ہے وہ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے تفسیر تفسیر القرآن کے اندر جو ہے نا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کے تحت جو ہے وہ نبی علیہ السلام یہ 4 قسم کے معمولات کی تفسیر آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا۔ یہ اگلی آیت پوری کرنے ٹائم ہمارا ہو چکا ہے جی۔ اچھا جی، مایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کرنا ہے ان کے خامدوں کے، ان کی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا، سامان کی، ٹھیک ہے، متاع وہ ساز و سامان کو دینا ہے، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک،
غیر اخراج اور نکالنا نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ ساتھ جو وہ خود چلی جائیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فیما اس چیز میں فعلنا جو وہ کر لیں اپنی فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں من معروف اچھے طریقے سے. واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست غلبے والا اور زبردست حکمت والا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا بعض اہل علم اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے جس میں 4 مہینے 10 دن عدت بیان ہوئی ہے کہ پہلے ان کو سال ٹھہرنا پڑتا تھا، بعد میں جو ہے یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ معاملہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، دلیل کی روح سے جو ہے وہ پختہ نہیں ہے. یہ عید منسوخ نہیں. وہ کہتے اس لیے کہ بیوی جو ہے وارث کے حق میں تو لا وصیت لوارث وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہے اس کو منسوخ بنانے کے بجائے اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ 10 دن ہی عدت ہے. لیکن 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید ورثاء کو جو ہے متوفی کے رشتہ داروں کو ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھو کوشش کرو کہ بیوہ اگر 7.5 مہینے اور بھی وہ رہنا چاہے نا تو آپ نے اس کو نہ نفقہ بھی دینا ہے، آپ نے اس کو رہائش بھی دینی ہے، اس سے اچھا برتاؤ سلوک بھی کرنا ہے. ہاں وہ اپنی مرضی سے چلی جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ رہتی ہے تو آپ نے اس سے اچھا سلوک اچھا برتاؤ اس کا اہتمام کرنا ہے. گویا کہ عدت سمیت تقریباً کوئی جو ہے وہ 6 ماہ کے قریب مزید جو دورانیہ بنتا تھا وہ بھی عورت کے ساتھ شفقت نرمی پیار کا جو اچھے رویے کا حکم دیا، اس کو جو ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے اس کو ساز و سامان دینے کا حکم دیا ہے. لیکن وہ خود اگر چلی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حسن حسین ہے کوئی اتنے کو؟ چلیے جی یہ سوالات ہیں کچھ آپ کے، لو جی لے آؤ ادھر جی. چلیے جی یہ پہلا سوال ہے لکڑی کے اوپر یا پلنگ کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ 4 پہ نماز پڑھنا، بھائی کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ زمین پہ نماز پڑھنا بلا عذر جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. جو ہمارے یہاں گھروں میں بھی نماز جائے بنے ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. نبی نے ترب وجہ کا زمین پہ نماز پڑھنا اصل ہے، لیکن کوئی عذر ہو تو ایسی چیز پہ نماز پڑھی جیسے بلا عذر ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے کیا عیسائی یا کسی غیر مسلم کو ملازم رکھا جاتا؟ بھئی اس قابل ہے رکھا جاتا ہے. دیکھو نا ساڑھے پاکستان اگرچہ غریب ملک ہے اور بڑے حالات پاکستان دے خراب نے، لیکن پاکستان کے اندر ایک کام بڑا شاندار ہے، جنہوں نے گٹر صاف کرتا ٹھیکہ نہ سارا سائیاں کو، یعنی جہاں جو ان کا سٹیٹس مقام ہے نا اس کے مطابق ان کو کام دیا ہوا ہے. تو ملازم رکھنے میں تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کلیدی عہدہ دینا، اس کو جو ہے وہ ایسا کوئی حقوق جائے، اس کو جو ہے وہ انتظامی عہدہ ایسا دینا جس میں لوگ اس کے متحت ہوں، اس کو اوپر ذمہ دار مقرر کر کے ایسا انداز کرنا وہ مناسب نہیں ہے. جس کے خاص کر حکومتی مناصب جو ہے ان کو دینے مناسب جائز نہیں. قرآن مجید میں جو مسجد جو ہے تو جو سجدے آتے ہیں نماز کی حالت میں وہ کرنا فرض ہے یا نہیں؟ بھئی جہاں حکم ہے وہاں کریں، جہاں نہیں ہے وہاں بھی کرنا چاہیے. رسول نے کیا کرنے چاہیے. فرض غیر فرض والی بات کون سی ہے؟ جب نبی نے کی ہیں کرنے چاہیے. 15 سجدے ہیں، شافی بھی 14 قائل، حنفی بھی 14 قائل، کل سجدے 15 کرنے چاہیے. فون پر دم کرنا کیسا ہے؟ بھئی فون تے دم ہوندا تے کر لو، آواز ہی پہنچانی نہ آگے. آپ چاہتے ہیں کہ اصل چیز تو قرآن کی تاثیر ہے نا، اصل میں یہ سمجھیں دم میں اصل چیز الفاظ قرآن ہے، اس کی تاثیر ہے، مولوی کی پھونک نہیں ہے جس وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ قرآن جو ہے وہ مریض کو سنانا ہے. قرآن شفا جو ہے تو کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یا دوسری آیت وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. وہ اصل چیز شفا جو وہ قرآن ہے. تو چونکہ موبائل کے ذریعے بندہ کو دور ہے اور وہ اس معاملے کے اندر مہارت رکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ چونکہ مریض کو قرآن سنانا مطلوب ہوتا ہے جس سے علاج کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے آواز مریض کو سنائی جا رہی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن کا اثر ہو تو کوئی نہیں. فون پہ بھی دم ہو سکتا. جدی نہیں تسلی ہو پھر کرایہ بھر کے جا کے مولوی صاحب کو آپ کرایا. حالت نماز میں کسی مجبوری میں چلنا اور قدم بڑھانا کیسا ہے؟
بھائی مجبوری ایسی کون سی ہے جس میں نماز میں اندر چلنا ہے؟ بندہ پوچھے بھی روڈ دے ہوتے ہو، موٹر وے تے ہو، بلا وجہ اس طرح جو حرکات جو ہے ایسے گھومتے رہنا وہ تو باطل ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، ایک بندے کو راشے کی بیماری ہے، یا جس میں اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جسم کامتا رہتا ہے، جس سے وہ بیچارے کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے قدم آگے پیچھے کو ہوتا ہے، تو بھئی بیماری عذر کا حکم اور ہوتا ہے اور عموم کا حکم اور ہوتا ہے. تو بھئی شرط دلیل ہے نا، ایک بلا عذر تو نہیں ہے. تو آپ کو بھی اللہ جنت دکھا دے گا، دیکھ لیا بڑھ کے آپ کو بھی جہنم پیش کی جائے اگے بات کی دیکھ لیا جائے. چلیے لوہے کی انگوٹھی والی حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا کیا وہاں ولی کا ذکر نہیں ہے، تو دوسری جگہ نص جو موجود ہے ولی کی، تو جب باقی آیات میں منصوص موجود ہے، یہاں عدم ذکر ہے نا، تو یہی تو قاعدہ ہے کہ عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہوتا، اگر یہ جو ذکر جو نص موجود ہے. چلیے نمبر 2، کھڑے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھنے میں راجح موقف کون سا ہے؟ میں نے دونوں بتا دی ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے دونوں بتا دی ہیں. اگرچہ ہمارا میلان کچھ جواز کی طرف ہے، لیکن اولا یہی سمجھ آتا ہے کہ بیٹھ کے ہی پڑھنا زیادہ بہتر اور اولا ہے. کیا لوہے انگوٹھی پہنا جائز ہے؟ بھائی جواز کی حد تک گنجائش تو ہے، لیکن بہتر ہے خالی لوہے کی بجائے اس کے اندر چاندی مکس کر کے پہنی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہنمیوں کا مختلف جو زیور بیان کیا ہے اس میں لوہا اور پیتل کے ذکر ہے، اس لیے جواز کی حد تک تو ہے، لیکن بہتر ہے اس میں کچھ چاندی وغیرہ کی آمیزش کر کے پہنی جائے. یہ حدیث دلیل نسخ کی، امام بخاری نے کہا منسوخ ہے. دیکھ رہے اگر امام بخاری نہ کہا ہوا تو پھر نکالیں بخاری لائیں، یہ ایپ ہوگی آپ کے پاس، نہیں تو میرے سے موبائل لے لو، اس میں سے ایپ ہے، نکالیں کدھر امام بخاری نے کہا کہ یہ حکم منسوخ ہے، کدھر ہے امام بخاری نے کدھر کہا ہے منسوخ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جو منسوخ کہنے والے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے آخری عمل کو بنیاد بناتے ہیں. چلیے جی بالفرض امام بخاری کی رائے ہو بھی تو بات تو دلیل سے طے ہونی ہے نا. چلیے جی سیدنا عمر رضی اللہ کے اسلام لانے کا صحیح واقعہ بتا دیں. بھئی وہ ایمان لے آئے نے اور نبی علیہ السلام تو ایمان لانے، وہ باقی جو عام معروف ہے کہ وہ بہن کے گھر میں کہ وہ سندن ثابت نہیں ہے. باقی جتنی بدعات ہیں ان کو کرنے سے واقع ہو جاتی ہیں، گناہ کرنے سے واقع ہو جائے، تو بدعی طلاق واقع کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا جی بدعات واقع ہو جاندیاں نے تے گناہ کرنا واقع ہوندا ہے، تے یہ بندہ مجرم چھترول دا قابل ہے کہ اینوں تے شرعی اجر ثواب ملدا تے بندہ مطیع و فرمانبردار شمار ہوندا؟ یہ شریعت کا مخالف شمار ہوتا ہے، وہ برائی کا مرتکب شمار ہوتا ہے، بدعت کا مرتکب شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر وعیدات ہیں. تو یہ بھی طلاقہ 3 دے کے قرآن نہ مذاق کر کے یہ بھی وعیدہ مستحق کہ یہ واسطے وہ بیوی حرام ہو جائے، شرعی حکم ہے جو تے لاگو ہو جائے، حلال والا طریقہ جڑا وہ حرام طریقے نہ واقع ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں. وہ بندہ کہ زنا کرن دے نال بچہ پیدا ہو جائے، کم دے گناہ ہے لیکن پتر تے کم از کم حلال دا بندا ہے، تو وہ حلالی نہیں شمار ہوگا، وہ حرام دا ہی شمار ہوئے گا. جی اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی. کس نے کہا؟ اور بدعت کرنے سے وہ بدعت دین ہو جاتی ہے کہ بدعت بدعت ہی ہوتی ہے؟ کیا حیض دی نس آ گئی، نبی دی طلاق دی جی نس آ گئی، اسے مان بھی لئی. اللہ کے بندو حیض کی طلاق ہے تو منکر بھی نہیں ہے نا. جس کی دلیل آ گئی جو چیز غیر مشروع طریقے پہ تھی اس کی آ گئی نس، ہم نے لی مان، اور جس کی نس نہیں وہ تکے نہ کیوں واڑیے بچ. تلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق النساء طلقوہن لعدتہن، اے فی قبل عدتہن، آغاز عدت میں طلاق کا حکم ہے.
نمبر 2 طریقہ طلاق سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے طور میں طلاق دو جسے بیوی میں جمع نہ کیا ہو، یا بیوی کو حالت عمل میں طلاق دو۔ پھر ساتھ نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی تلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء، یہ ہے وہ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے طریقہ مقرر کیا یہ ہے۔ اب رب کے مقرر کردہ طریقے سے ہٹ کے آپ جب وہ کام کریں ہو جائے گا، اور بے وضو بندہ نماز پڑھے ہو جائے گی؟ جی حضرت کہتے نا گناہ کرنا ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنا بندہ گناہ گار ہی ہوتا ہے، وہ نہ متقی نہیں ہو جاتا۔ زنا کرنا بندہ جڑا ہے وہ زانی بنتا ہے، وہ محسن تے پاک دامن نہیں بنتا۔ یہ کیسی کسی بونگی سی دلیل آپ نے کسی لے لی ہے؟ چلیے جی، پھر سوال کے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کے واقع نہ ہونے کی دلیل کیا؟ واقع ہونے کی دلیل دیو نا۔ اللہ نے قانون مقرر کرتا کہ یہ ضابطہ ہے طلاق دینے کا، اس ضابطے کے خلاف جو بھی امن عاملہ عملا لیس علیہ امر فہو رد، جو بدی طلاق جو حائض کی حالت کی طلاق ہے بدی طلاق، اس کی نص آگی قبول ہونے کی آپ نے بھی قبول کر لی، اللہ کے نبی نے بھی کر دی۔ باقی کہنے لگے جی یہ موقع کسی اور معروف عالم کے بھی ہے تو بتا دیں، یہ موقع رسول اللہ کا ہے، سب سے بڑے کائنات کے عالم کا، جنہوں نے کہا تلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء۔ نمبر 2، میں نے جب یہ موقع بیان کیا تھا، میں نے آپ کو امام ابن قیم کی زاد المعاد کا پورا حوالہ دیا تھا کہ زاد المعاد جا کے دھیان سے پڑھیں۔ یہ جو میں نے موقع بیان کیا میں گھر سے گھر کے نہیں لے کے آیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ موقع پورا بیان کیا دلائل کے ساتھ۔ جب میں نے یہ بتایا تھا، میں نے موجودہ علماء سے حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی وسلم، اللہ ان کی عمر میں علم میں سر میں برکت دے، استاد العلماء حافظ شریف صاحب کا بھی موقع یہ ہے، اور بھی آپ کو بہت سارے علماء مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو اور نظر کو نہیں آتا ہے۔ میں تو پہلے دن جب یہ موقع بیان کیا تب بھی بتایا تھا یہ کن کن کا موقف ہے یہ والا۔ استاد جی کل اسلامی اوزان کے متعلق سبق پڑھا دیں، مد ساق وغیرہ اور سفر کے مسائل۔ چلو کل سبق آتا ہے تو پھر سورہ میرا دین تھا، سورہ نور جو ہے نا وہ ہم جو تھوڑا اختصار کے ساتھ جو اس کو مجھے بنیادی مسائل ہے نا کوشش کریں کہ وہ ہم پڑھ لیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ دونوں کام ہی کوشش کریں گے ہو جائیں اس کے اندر۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ اس کی چوری کو سے کاٹے جائیں گے یا اس مال کی وجہ سے جو اس نے چوری کیا ہے؟ بھئی وہ چور بنیا کیوں؟ یہ اصل میں فقہ حنفی کا چور ہیلا ہے، چوری کا مال ہڑپ کرنے واسطے۔ وہ غریب آدمی جس کا مال چور ہوا وہ اجڑ گیا تو ایتھے لٹ پئی کس طرح مال وہ بچا لو، اسی لیے تو انہوں نے چوری کے ون سونے ہیلے دیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پر ایک بڑی شاندار کتاب ہے استاد العلماء عبد السلام بٹوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی، قانون الہی اور قانون حنفی، چوری کے مسئلے میں قانون الہی اور قانون، بڑی شاندار کتاب ہے، وہ پڑھیں مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ کہ یہ ظالم کس طرح یہودیانہ ہیلوں کے ساتھ جو ہے وہ چوری کو پروموٹ کرتے اسلامی معاشرے کے اندر۔ کہ ایک بندے دکان توڑی، تالے توڑے، انہیں سامان دکان سے نکال کے باہر رکھ دیا، دوسرا آیا وہ اٹھا کے لے گیا، یا دو آدمی تھے، ایک نے سامان اندر نکال کے باہر رکھا، دوسرا اٹھا کے لے گیا، کہنے لگے دونوں تے حد کوئی نہیں، وہ اچارا گھر اجڑ گیا چوڑو تھی کہنے حد کوئی نہیں۔ کہتے حد اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جس نے دکان توڑی تھی نا وہ اٹھا کے لے کے نہیں گیا، اور جو اٹھا کے لے گیا اس نے دکان توڑی کوئی نہیں تھی، مارے گا غریب جی کی چوری ہوئی۔ تو بھائی چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ مال تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، اللہ نے جو ہے نبی علیہ واضح کر دیا لوگوں تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں دوسرے مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ وہ مال تو اس نے جو اٹھایا وہ حلال ہے ہی نہیں، اب اس نے جو چوری والا عمل کیا اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا، مال تو جس کا اس کے لیے اس کا ہی ہوگا، اس کو واپس ملے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ بھئی شریعت نے نبی وہاں پر تعزیری سزا ہوگی، یہ نہیں کہ معافی ہے انہیں چک لیا کرو، وہ جو ہے وہ تعزیری سزا ہے اس کے اوپر، وہ حاکم وقت کی ثواب دید پہ ہے، وہ کوڑے لگا دے، وہ اس کو جرمانہ ڈال دے، وہ اس کو جیل کر دے، اس کو جو حبس میں جو رکھے، وہ اس پہ تعزیری سزا ہوگی، لیکن جو ہے وہ شرعی حد جو ہے نا وہ ربع دینار پہ لاگو ہوگی۔ کیا نفل نماز میں قیام ضروری ہے؟
کیونکہ بعض حالات و ارکان میں نفل اور فرض نماز کا فرق ہے. بھائی نوافل میں بھی ہر نفل نماز کی جو ہے وہ قیام تو سامنے فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، بڑھاپا ہے، تھکاوٹ ہے، جہاں پر آ کر کے آدمی جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب جسم بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. جہاں رخصت ہے وہاں بیٹھ سکتے ہیں، اصل فرض ہے. اصل نماز میں قیام فرض ہے، جہاں رخصت ہے وہاں بیٹھ، جہاں ثابت ہے وہاں بیٹھ جائیں. عورت کا خود کو ہبا کرنا، اللہ اس کے رسول اللہ جو ہے اللہ کے رسول اور اس کا نکاح کر دینا، اس میں ولی کو کون بنا اس عورت کی طرف سے، کیونکہ اس نے خود کو خود کا بھائی اس کے لیے تو یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خاصہ ہے نبی خاص اللہ من دون المؤمنین. تو جو خاصہ ہے اس کے اندر دیگر شرائط تھوڑی لاگو ہونی ہے. قسطوں والا کام کرنا کیسا ہے؟ بھئی ایک ہے نفس قسط. نفس قسط اس میں اختلاف نہیں ہوتا. دیکھو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آئی تھی ان کی آزادی قسطوں پہ ہوئی تھی کہ فی کل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا بریرہ سے بھی اپنے جو ہے وہ مالکوں سے پوچھ لو، اگر وہ آزاد کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو جو بیچتے ہیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں. ان کی قیمت جو ہے ہم فی کل عامن اوقیۃ، ہر سال ایک سونے کا جو ہے وہ اوقیہ جو 40 دینار ہم دے دیں گے. تو جو ہے وہ جو ہے قسطوں، نفس قسط غلط نہیں ہے. آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ نے کسی کو چیز دی، وہ کہنا یار جو ریٹ مارکیٹ میں موجود ہے اسی ریٹ پہ دی ہے، وہ کہتا ہے یار میں ہر مہینے تنوں جلنا کوئی نہ کوئی پیسے دیتی جائیں، کہنا کہ کوئی بات نہیں یار دے دینا. آپ کو اعتماد ہے، آپ کے ذریعے کوئی بات نہیں. ایک ہے نقد اور ادھار کی وجہ سے فرق. قسطوں کا وہ کام جو ہمارے ہاں آ رہا ہے جیسے انسٹالمنٹ کے نام پہ، نقد کا ریٹ اور ہے، ادھار کا ریٹ اور خالص سود. کیوں کہ یہ جو ہے وہ قرض کا نفع ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے ایک موبائل ہے، مارکیٹ میں جو اس کی ویلیو 20,000 روپیہ، آپ دکاندار کے پاس جاتے، وہ کہتا نقد لو تے 20,000 کا، جس کے اندر اس کا پروفٹ، اس کا خرچے، اس کے سارے بل، ہر چیز سے اپنا خرچہ نکالا ہوا. ادھار لوں گے 30,000 کا. یہ 10,000 زائد کس چیز کا ہے؟ مال تجارت کا ہے کہ وقت کا ہے؟ آپ 70 موٹر سائیکل لیتے ہیں، مثال طور پہ نئی موٹر سائیکل آ رہی ہے 1 لاکھ مطلب 15,000 روپئے دی، وہ کہتا نقد لاؤں گے 15 دی، ادھار لاؤں گے تو 70 دی. وہ جو 55,000 اوپر ڈالا کس چیز کا؟ موٹر سائیکل کی قیمت ہے کہ وقت کی قیمت ہے؟ وہ بھائی آپ مال تجارت کے اوپر پروفٹ نفع لینے کا حق رکھتے ہیں، وہ آپ کی ملک ہے. اس کے آپ اوپر لاکھ نفع لے لیں، 10 لاکھ نفع لے لیں، مارکیٹ کے حساب سے جو ملتا لے لیں. لیکن وقت کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے جو پرافٹ آپ لیں گے وہ مال تجارت کا نفع نہیں ہے، وہ اصل میں وقت کا نفع ہے. جو قرض جو وہ آپ کا مقروض ہے، آپ قرض کے وہ نفع لے رہے ہیں، یہ سود ہے اور اس لیے یہ حرام ہے. ہماری تحقیق یہی ہے، ہم اس کو حرامی سمجھتے ہیں، اگرچہ بعض علماء اس کے جواز کے قائلین ہیں، لیکن جو ہے ہم جو ہے اس چیز کے قائل نہیں ہیں، نہ ہمارا ان دلائل پہ اطمینان ہے. اس کے اوپر تفصیلی دلیل پڑھنی ہو، شبہات کا جوابات پڑھنے ہو، استاد العلماء شیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا، اس موضوع پر جو ہے دارالقدرت سے یہ ان کی کتاب مقالات چھپے ہوئے ہیں، ان کے وہ جو نئے مقالہ مطبوع ہیں اس کے اندر استاد موضوع کا مفصل مقالہ مضمون موجود ہے. اس میں سارے دلائل، ان کے دلائل کے جوابات، جو قسطوں کے قائلین ہیں، شبہات کا ازالہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر کیا گیا ہے. ایسی کتابوں کے نام بتا دیں جو آپ کی تصنیف ہیں، وہ میرے ورگے طالب علموں کی پوچھنا. میرے کو تو 5-7 کتابیں نے ساریاں. کفار سے تعاون کی شریعت ہے، خارجیوں کے حوالے سے جو معاملہ بنا تھا. اسی طرح ہماری یہ کتاب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ یہ داعش اور شریعت ایک جائزہ ہے. اسی طرح چھوٹے اعمال اور بڑا ثواب وہ اس والے سے. ایک ہے تحفہ اہل حدیث، تیسرا اس کا جواب تھا تحفہ احناف جو ہے وہ جو ہے اس والے سے لکھی ہے ہم نے. بھائی تحفہ اہل جو ہے موقع ہم نے تحفہ اہل حدیث لکھی ہے، اس کے اندر ہم نے صرف الزامی جواب یا 3 طلاق کے ایک ہونے کے دلائل دی ہیں. اس کے اندر تو ہم نے طلاق کے موضوع کو ایک سرے سے ڈسکس کیا ہی نہیں ہے. وہ جوابی کتاب ہے، اس میں ہم نے بات گفتگو کی ہے، جس تناظر میں اعتراضات ہوئے اس کے تناظر میں جوابات دیے ہیں، نہ کہ وہ علیحدہ مستقل طلاق کے موضوع پہ تصنیف نہیں ہے.
عورت کا اعتکاف گھر میں یا مسجد میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں، گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے. وعاکفون وانتم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یہ حکم جو ہے وہ مسجد کے اللہ نے محل بیان کیا. ازواج مطہرہ نبی علیہ کی زندگی میں بھی آپ کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف کرتی رہی ہیں، لہذا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، نہ گھر اعتکاف کی جگہ ہے. یہ آگے سوال ہے جی علم غیب کے موضوع پر کتب بتا دی. علم غیب کے اوپر مولوی سرفراز صفدر کی کتاب بھی ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب جو ہے، پھر اس کے جواب الجواب پہ بھی کتابیں ہیں، اور بھی اس کے اوپر دیگر عبدالواحد اوان الحدیث ہیں، ان کی کتاب بھی اس موضوع پر موجود ہے جہالہ کے جواب کے اندر، اور بھی آپ کو اس موضوع پہ دیکھنے انشاءاللہ مل جائیں گی. اگر رخصتی سے پہلے خامد فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے جو ہے، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بھئی ہم نے آپ کو ساری تفصیل دی ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر خامد فوت ہو جائے تو وہ عورت اس کی بیوہ شمار ہوگی، اس عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، اس عورت کو حق مہر بھی ملے گا، خامد کی وراثت میں سے وہ عورت وارث بھی ہوگی. آگے انسان کو پتہ چل جائے کہ لوگ سے آ جائے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے ملک تو کیا ان سے مل کر جب وہ تجارت کر سکتے ہیں. بھئی تجارت تو یہودی عیسائی سے بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے، لیکن جو ہے ان کے نظریات کے معاملے کے اندر مداہنت جائز نہیں ہے، یا ان کے جو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے عقائد میں نرمی جو رکھنا یہ شرم درست نہیں ہے. نماز قصر کتنی مسافت پہ ہوتی ہے؟ نماز قصر جو ہے وہ 9 حجازی میل جو ہے ان پہ ہوتی ہے، اور یہ ہندی میل جو ہے وہ 16.5 میل بنتے ہیں. کلومیٹر میں 22 کلومیٹر کا جو ہے یا اس سے زیادہ سفر ہو تو پھر قصر ہوگی، اس سے کم پہ قصر نہیں ہوتا. یہ آخری سوال ہے، نماز کا ٹائم اذان کا ٹائم ہوگا. استاد جی جہیز کے بارے میں بتا دیں، لینا چاہیے یا نہیں. بھائی دیکھو جہیز کے اندر 2 طرح افراط و تفریط ہے. جو لوگ ظلم کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے کہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی رشتہ تاں لواں گے سانو اتنا کچھ سامان دیو، یہ ہندوانہ رسم، وہ تو حرام ہے. ایک ہے کہ عورت والے باپ اپنی اولاد میں انصاف کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو بیٹے کی شادی کی تو اس کو 5 تولے سونا، بیٹی کی شادی کی 2 تولے سونا، 3 تولے مالیت جو سونے کی ہے وہ اس میں اپنی بیٹی کو ضرورت کی چیزیں لے کے دے دیتا، تو کوئی عیب نہیں ہے شر اس کے اندر معاملہ. لیکن جو ہے جہیز کی وجہ سے بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا، اسی طرح حصہ جہیز ہی دیتا سی، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. نہ اس کی بنا پہ وراثت سے محروم کرنا ہی جائز ہے. عام طور پر یہ جس انداز سے یہ غلو ہے، یہ زیادہ تر ظالمانہ طریقہ ہندوؤں سے متاثر ہونے کا ہے. اس لیے خام خواہ بچی والوں سے ایسی امید رکھنا یا ان کے اوپر ایسا برڈن ڈالنا یہ شرن درست نہیں ہے. انصاف کی حد تک وہ معاملہ کرے تو اس کی شرن رخصت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. سبحان ربی بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.